اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سو آج جو ہے نا وہ ماشاء اللہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان میں سے جو ہے نا یہ بہت نیک آدمی, ٹھیک ہے نا, اور وہ آپ کو جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں. تو آج جو ہے نا وہ مشائخ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. بیسیکلی جیسے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, اور اس کو میں کہتا ہوتا ہوں رمضان از اے منتھ آف بلیسنگ تو ہے ہی ہے, لیکن رمضان از آلسو اے منتھ آف چینج, کہ جس میں جو ہے نا وہ انسان اپنی زندگی کو بالکل جو ہے نا وہ 180 ڈگری چینج کر دے. تو میں جو ہے نا وہ سبحان اللہ آپ سے, کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا وہ سب ماشاء اللہ بہت نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, تو ان کا اوپینین لیتے ہیں کیسے جو ہے نا وہ ہم ایک ایسا نوجوان کہ جو دین سے دور ہے اور جس کو دین کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں, اور جو ہے نا وہ کافی زیادہ کتراتا ہے دین پہ جو ہے نا وہ آنے سے, تو کیسے جو ہے نا وہ اپنی زندگی بیٹر کر سکتا ہے دین پہ آنے کے لیے. تو شروع کرتے ہیں. پھر آج جو ہے نا وہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ نوجوانوں کو جو ہے نا وہ کیسے دین کی طرف جو ہے نا وہ لے کر آیا جا سکتا ہے, کون سے ایسے اسٹیپس ہیں اور کون سے جو ہے نا وہ ایسی باتیں ہیں جس کو سن کے جو ہے نا وہ کوئی موٹیویٹ ہو سکتا ہے ٹوارڈس دین آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں, جب ایک انسان کی گیدرنگ بہت میٹر کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک انسان کن دوستوں میں جو ہے نا وہ اٹھ بیٹھ رہا ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. بیکاز دیر از این انگلش سیئنگ کہ if you are walking with 4 pious person you will be the 5th one, and if you are walking with 4 unpious person you will be the 5th one, now or earlier or after 6 months or 1 year. کیونکہ دیکھیں جب آپ 4 نیک لوگوں کے ساتھ پھرتے ہیں نا تو آج نہیں کل پرسوں 6 ماہ بعد آپ بھی جو ہے نا وہ نیک بن ہی جاتے ہیں. لیکن اگر آپ 4 گناہ گار لوگوں کے ساتھ پھر رہے ہیں نا تو بے شک آپ سو کال نیک بھی ہیں, ان کا انفلوئنس آپ پہ ایسا ہو جائے گا آج نہیں تو کل 6 ماہ بعد جو ہے نا وہ آپ بھی ان کے ساتھ کسی کلب میں پائے جائیں گے, کسی سنوکر کلب میں پائے جائیں گے, اذان ہو رہی ہوگی اور آپ ہوگے یار ابھی یہ پیس ڈالنے دو ذرا. تو یہ گیدرنگ جو ہے نا, فزیکل گیدرنگ انسان کی یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ افیکٹ کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا نا کہ تم اپنے دوست کے دین پہ ہوتے ہو, تمہیں یہ چاہیے کہ تم دیکھو کہ تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو, ٹھیک ہے نا. ایک انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. اور عربک سینگ بھی ہے ایک کہ ایک جو ہے نا وہ یور کمپینین از یور پولر, تمہارا جو دوست ہوتا ہے نا وہ تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے, اپنے مائنڈ سیٹ کی طرف, اپنے جو ہے نا وہ جس طرح کہ اس کا لائف اسٹائل ہوتا ہے نا اس کی طرف وہ آپ کو پل کر رہا ہوتا ہے. یور کمپینین از یور پولر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تم جو ہے نا وہ کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو. قرآن میں جو ہے نا وہ سورۃ الفرقان ہے, سورہ نمبر 25, اس کی ورس نمبر 28 ہے نا, جو وہ دوستی کے اوپر جو ہے نا وہ بتاتی ہے کہ ایک انسان اگر بری گیدرنگ اپنی رکھے گا نا, برا دوست اگر اپنا بنائے گا, اسے کانسیکوینسز قیامت والے دن کیا ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ نا عقبہ تھا ایک, اور امیہ بن خلف تھا. عقبہ کے دل کے اندر جو ہے نا وہ خواہش پیدا ہوئی کہ یار میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا میں اپنے پاس جو ہے نا وہ دعوت پہ بلاؤں, ٹھیک ہے نا. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اسی کے پاس دعوت پہ آتے ہیں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کسی غیر مسلم کے پاس دعوت پہ نہیں جاتے. اب اس کو اتنا اچھا لگتا تھا اللہ کے نبی کو دعوت پہ بلانا, اس نے کہا چلو یار میں وقتی طور پہ کلمہ پڑھ لوں گا, ٹھیک ہے نا, تو کوئی بات نہیں, میرے گھر دعوت پہ تو آئے نا. وہ اس نے جناب دعوت پہ بلایا ان کو, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی بڑا خوش ہوئے کہ یار یہ سوچو اس نے اسلام قبول کر لیا, اس کے گھر دعوت کھائی اور بڑے خوش ہوئے. اب جب عقبہ کے دوستوں کو پتہ لگا نا کہ یار یہ کیا بات ہوئی, اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا, اس کے دوست نے اس کو کہا کہ میری بات سنو, میں نے تمہیں اپنی گیدرنگ میں تب بٹھانا ہے جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیس پہ سپٹ کرو گے جا کے, نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب وہ تھا بزدل آدمی, اپنی گیدرنگ چھوڑ نہیں سکتا تھا, دوست برے تھے نا. اس نے کیا کیا, ہی ڈیڈ اٹ, اس نے یہ والا عمل کر دیا, نعوذ باللہ. تو اب جبرائیل علیہ السلام آیات لے کے نیچے اترے اور یہ والی آیتیں نازل ہوئیں کہ وہ کہے گا کہ وَلَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. اس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا. انزائٹی میں ہم بھی نیل بائٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا. اس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا, وہ پورے ہاتھ چبا رہا ہوگا اپنے اس دن,
یار کاش میں نے نبی کا راستہ جو نا وہ میں نے اپنا لیا ہوتا, ٹھیک ہے نا, کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, کہ میرے پاس نصیحت آ گئی تھی, میں تو اچھا بھلا اسلام قبول کر چکا تھا, لیکن جو ہے نا وہ میرا اس نے مجھے اس دین سے پھیر دیا جس دین کے اوپر میں آیا تھا. اسکالرس کہتے ہیں کہ قیامت والے دن پتہ نہیں کتنے امیہ بن خلف کو اور کتنے عقبہ بن جو ہے نا وہ ابھی وہی تو ہوں گے جو امیہ بن خلف کو کہہ رہے ہوں گے کہ کاش یار تجھے میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنے عقبہ بن ابی معین ہوں گے قیامت والے دن کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے امیہ بن خلفوں کو, بلینز آف ہوں گے کہ یار کاش میں نے تجھے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, آج میں نے تجھے اپنا دوست بنا لیا تو دیکھو یار میں آج کس موقع پہ کھڑا ہوا ہوں. سبحان اللہ. دوستی ہے جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے, ایک انسان کے دوست اچھے ہوں. واللہ یہ جو طاہر بن جلیل ہے نا, طاہا یوتھ کلب کا جو سی ای او ہے, جو وہ کہتا ہے کہ یار ہمیں پتہ تھا دور جاہلیت میں نا, ہمیں پتہ تھا کہ یار کامیاب یہ مولوی لوگ ہی ہیں. ہمارا ریلیشن شپ ہوتا تھا اسکالر کے ساتھ, ان سے جمعے والے دن مل لینا یا ہفتے میں 1-2 دن مل لینا ان سے. ہم نے نیک لوگوں کے ساتھ صحبت رکھی ہوئی تھی اپنی, اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں مانتے تھے, لیکن ہمارا ملنا گلنا ہے تھا ان کے ساتھ. جب کبھی ان سے ملتے تھے, جان پہچان ہے تھی, ہمیں کوئی دین کی بات بتا دیتے تھے, تو ان کی بتائی ہوئی باتیں ہمیں یاد رہتی تھی, جنہوں نے ہمیں بڑا جو ہے نا وہ افیکٹ کیا. تو نیک لوگوں کے ساتھ بے شک انسان کی صحبت ہو نا, کام بے شک برے ہی کر رہا ہو, لیکن نیک لوگوں کے ساتھ صحبت ہو نا انسان کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آج نہیں تو کل 4 ماہ بعد 6 ماہ بعد وہ نیک بن ہی جاتا ہے. تو یہ میں کی فیکٹر میری زندگی کا چینج ہونے کا وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بائی دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ یہی ہے کہ دوست جو ہے نا وہ اپنے چینج کر لے انسان. دا مومنٹ اس کے دوست چینج ہو جاتے ہیں خود بخود وہ چینج ہو جاتا ہے. اینی ادر پوائنٹ جو آپ بتانا چاہو کہ چینج کے لیے؟ حسن کی بات کو کنٹینیو کر لوں نا, ہم نے نا جو فزیکل جو ہم نے دوست بنائے ہوئے ہیں, ہمارے دوست صرف یہ ہیں کہ وہ نا صرف ہمیں دنیاوی جائشی دیتے ہیں. جو ہم مطلب اب جو ہماری یہ والی گیدرنگ ہے میرے اور حسن کی اور کچھ اور بھی ہم دوست آپ لوگوں سے ملے ہیں, اب میرا یہ کہ میرا اس میں دین بھی پریکٹس ہو رہا ہے, میری دنیا بھی پریکٹس ہو رہی ہے. مجھے حسن سے آپ سے نا بیٹھ کے مجھے بزنس کی پلاننگ بھی مل جاتی ہے, لیکن میں کسی دوسرے دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا نا, مجھے نہ ان سے میں نے ان کے بعد کچھ شغل ملنے میں سمجھ لینا ہے, نہ میں نے ان سے کوئی کاروباری سین پڑھنا ہے, اور نہ مجھے ان کے دین کے دیکھو نا, بعد نہ دنیا کی بات ہوئی نہ دین کی بات ہوئی. تو ہم نا اس نا نوجوان جب آتے ہیں نا دین کو, اس نے یہ کہنا کہ نہیں انہوں نے بس ہر منٹ کھلا پہن لینا ہے, تو ہر وقت یہی ہوتا رہے گا کہ بھائی انہوں نے اس کے علاوہ کی بات نہیں اصل میں ہماری جو گیدرنگ ہے نا, ہماری گیدرنگ مطلب اس میں کوئی فضول بات نہیں ہوتی موسٹلی, ٹھیک ہے, اندر کبھی تھوڑا بہت ہم شغل کر لیتے ہیں, لیکن ہماری جب بھی ہوتی ہے نا, ہاں لمٹس کراس نہ ہونا انسان کی شغل ملا تو ہونا چاہیے. ہماری جب بھی ہوتی ہے ہماری پروڈکٹیو ٹاک ہوتی ہے کہ مطلب کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں, پلان کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, کام کا پوچھتے ہیں, اپڈیٹس دے لیتے ہیں ایک دوسرے کو, اور آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے. یہ وہی اس طریقے سے ہماری تو غنیمت ہے نا, اللہ نے ہمیں اس طرح کے دوست دیے ہیں. ہم ویسے جنرل میتھس کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے صرف وہی دوست بنائے ہوئے ہیں جو ان کو شغل ملا دے رہے ہیں, بس وہ ان کا پورا آ رہا ہے, اس لیے وہ اسلام سے دور ہیں. گھر والوں نے تو اسلام دے دیا انہیں, لیکن ان کا جو اپنے دل میں ایمان ہے وہ نہیں ہے, نہ اللہ کی محبت ہے, کیوں وہ نہ وہ دوست بتاتے ہیں نہ گھر والے بتاتے ہیں. گھر والوں نے یہ بتا دیا کہ چلو ہم نے اس کو اتنا پروان چڑھا دیا ہے, وہ بیچارے معصوم ہیں, یہ باہر اچھی جگہ بیٹھ رہے ہیں, انہیں کا پتہ کالجوں میں کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ایسے ہی تو اس طرح کے دوست بناؤ جو آپ کو فائنینشلی بھی سپورٹ کریں, کیونکہ فائنینشلی سپورٹ نہیں کر رہے مطلب آپ کا دوست نہیں ہے, وہ سب سیلفش گیم کھیل رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا, اس کو چھوڑو اس کو. وہ آپ کو دین بشر سکھائے گا, آپ کی اگر دنیا نہیں وہ ٹھیک کر رہا ہے نا, اور آخرت دونوں کو, مطلب آپ کا دوست نہیں ہے. اب میں علی زر بھائی کو دیکھوں, حسن کو دیکھوں کہ مجھے نصیحت میں تو کر رہے ہیں, لیکن میں ان سے اگر پوچھا یار کہ میں نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے مجھے اس کا وہ نہیں یار یہ آپ کا اپنا پرسنل معاملہ ہے, مطلب میں یہ کہوں گا یار یہ تو نہ کوئی دوستی ہوئی نا, یہ خود کر رہے ہیں مجھے اس میں کوئی بتا نہیں رہے. تو اس طرح کے نا ڈھونڈو. اب آپ نے ہم نے نا نیت کرنی ہوتی ہے. اب اس طرح کے لوگوں میں بیٹھو گے وہ آپ کو اس طرح کی باتیں, میں کبھی اس چیزوں میں انٹرسٹ پڑتا ہی نا مجھے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے کہ یار ایسا کنٹینٹ وغیرہ, تو آپ دن حسن کے ساتھ بیٹھ کے مجھے پتا چلے یہ بھی کوئی میسج کنوے کرنا چاہیے. اللہ کراتا ہے, دلوں کی نیت تو اللہ ہی جانتا ہے نا. تو اب اسلام تو یہ تو انسان کو شروع سے آ جاتا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں, لیکن آگے ہم پھر جاتے ہیں اسلام سے دوستوں میں جا کے, تو پھر اس طرح انسان ڈبل بہت اچھی چڑھائی پہ چڑھتا ہے. یار دیکھو آپ یہ دیکھو میری بات سنو, اچھا تو اس کو پکڑ لے ہو تو چپ کر کے بیٹھا. نیک دوستوں کا نا فائدہ اللہ نے کہا کہ وہ اس دنیا میں بھی دوست ہوں گے اور آخرت میں بھی دوست ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ڈبل فائدہ ہو جائے گا, ڈبل فائدہ کہ اس دن جو ہے نا بعض کے بدترین دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے. جو نیک دوست ہوگا نا وہ قیامت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا. ہاں آپ کا ایک جواز ہوگا اللہ کو کہنے کہ اللہ میں اس کے ساتھ تھا, یہ جنت میں گیا تو مجھے بھیج دے, کیونکہ دنیا بھی ہم اکٹھے ہوتے تھے. ہاں جی, آپ کے مال میں تھوڑی بہت کمی آئے گی میرے میں, اگر حفران بھائی جنت میں جائیں گے تو میں اللہ کہہ سکوں گا دنیا میرے ساتھ ہوتا تھا, چلو کوئی نہیں میں کہیں. یار آپ نے وہ آئی گیس سورۃ المدثر کی آیات ہیں, یعنی آئی گیس یہ ایک حدیث ہے کہ یہ سب جنت میں چلیں گے
میں رہ گیا یار, میں جنت میں نہ جا سکا. یہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ فلاں بن فلاں ہمارا دوست ہوتا تھا, وہ کہاں پہ ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہا. اللہ کہیں گے کہ یار وہ اس کا حساب چل رہا ہے, وہ بھی اپنی سزا گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے. وہ کہ یا اللہ وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو جنت میں بھی ہمارے ساتھ رکھ دے. اللہ کہیں گے جاؤ جہنم میں جا کے وہ اس کو لے آؤ وہاں سے جا کے. یہ ایک پرک ہے نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے ریلیشن شپ رکھنے کا. لوگ سبحان اللہ ملا حضرات سے بھاگتے ہیں آج کل, پتہ نہیں کیوں. وہ نہیں, یہ ہمارے ملا حضرات بھی تو آج کل ویسے ہیں. اصل میں بہت یہ بھی نا ایک بہت بڑی چیز ہے کہ مطلب ہم لوگ تو پھر چلو ہیں نا کہ مطلب ہمیں اگر ہم مطلب اس سچویشن سے پہلے بھی اگر کسی بری سچویشن میں بھی تھے تو ہمیں اگر تب بھی کوئی نیک بندہ ٹکرتا تھا یا ملتا تھا نا تو ہم پھر بھی اس کے حیا کر جاتے تھے, ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب وہ ایسے لوگوں سے بہت زیادہ چڑ کھاتے ہیں کہ یار یہ مطلب کیا ہے ایسا کیوں آیا, بس اپنی زندگی سے کوئی مرضی کری ہیں. سارے دوستوں میں یہ بات ہوتی ہے نہ دوری ہو جاتا ہے, وہ مطلب کہ یہ بات سننا گوارا ہی نہیں کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ اس کی ایٹ لیسٹ سن تو لیں یہ کہہ رہا ہے. بیسیکلی وہی یہی بات کر رہے ہیں نا ہم کہ اس کی گیدرنگ ایسی ہے, ٹھیک ہے. وہ بے شک بات سن لے, وہ بات سن پہ اس پہ عمل بھی کرنا چاہے, وہ ایسی گیدرنگ میں جا کے بیٹھے گا, وہ کہے گا کہ ہاں جی حلال فوج سے مل کے آ رہے ہو, ایسی بات کر دے گا. تین بندے اس کی بات سنیں گے, دو تو لازمی سنیں گے, کہتے ہیں یہ سنیں تو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں. ہاں وہ بات عمل کریں, وہ الٹا اس کا جو ہے نا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں. جتنے بھی گشت ہوتے ہیں یہ بدھ کو, جمعرات کو, ہفتے پیر کو, ٹھیک ہے, یہ صرف وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ اصل جو دین اس میں کامیابی ہے. اب اتنی ہماری ماشاء اللہ جنریشن اور یوتھ ان برے کاموں میں پھنس چکی ہے کہ وہ بات صرف یہ کہتی ہے کہ یار آپ صرف نماز تو پڑھ لو. اچھا آپ کا جو ضروری ہے بہت بڑی نعمت ہے, آپ کی نمازیں ساتھ ساتھ پڑھی جاتی ہیں, ایسے ہی آپ نے اس کے ساتھ رہنا. علی صاحب نے جو بات کی نا کہ وہ سنتے بھی نہیں ہیں, سورہ نمبر 67 سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات بیان کی, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. یار کاش ہم نے سن لیا ہوتا نا, ہم نے عقل کر لی ہوتی, آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. ہوئے 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 یار آپ نا, میں آپ کو نا ایک بات بتاتا ہوں, بڑی دل دہلا دینے والی بات ہے. میں نے آج یہ آیت پڑھی, اس میں جو ہے نا وہ شیطان کا کوٹ اللہ نے نا بیان کیا ہے کہ جب وقال الشیطان لما قضی الامر, جب تمام لوگوں میں فیصلہ ہو جائے گا نا, جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں, تو شیطان نا ایک اسٹیٹمنٹ دے گا, لاسٹ فائنل اسٹیٹمنٹ. جہنم میں جانے سے پہلے نا آدم علیہ السلام سے جٹا ہوا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, اب اس کا اینڈ ٹائم آ گیا. اب وہ اینڈ ٹائم جہنم میں جانے سے پہلے وہ ایک اسٹیٹمنٹ دے گا, ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ وعدہ سچا تھا, جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ وعدہ جھوٹا تھا. یہ اللہ نے پہلے بتا دیا ہمیں, لیکن ہم بھی میں آتا ہوں اس بات پہ, رکو تو صحیح, میں آتا ہوں اس بات پہ. ابھی قرآن کی امپورٹنس یہاں سے پتہ لگے گی. وہ دیکھو وہ کہے گا کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نا وہ سچا تھا, جو میں تم سے وعدے کرتے آیا نا کہ کوئی بات نہیں چھوڑ دو, آگے توبہ کر لینا, سب جھوٹے تھے, سب جھوٹے تھے, سب جھوٹ تھا. میں نے سب جھوٹ بولا. جو ہے اسٹیٹمنٹ دے گا, یہ اقرار کرے گا, کیونکہ اس کی پہلی اسکیم ہے نا کہ میں ان کو بھڑکاؤں گا. حضرت آدم کے بعد جب میں نے سجدہ نہیں کیا, ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. میرا تم پہ کسی قسم کا کوئی زور نہیں چلتا تھا, میں نے تو بس تمہیں کہا تھا کر لو, کیا تو تم نے خود تھا. مجھے نہ کوسو. اللہ ہم دعوت دیتے ہیں کسی کو, دعوت دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے, یار ادھر میرے پاس آؤ, دعوت. الا ان دعوتکم, میں تو تم کاکم کم سب کو دعوت دی تھی, میں تم سب کو دعوت دی تھی بس. فاستجبتم لی, بات تو نے میری خود سنی تھی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے نہ ملامت کرو, ملامت کرو اپنے آپ کو. اب آپ مجھے یہ بتاؤ, فار ایگزامپل ساری زندگی آپ میری بات مانتے رہے, ساری زندگی آپ جو ہے نا میرے بتائے ہوئے بات پہ چلتے رہے, اینڈ پہ آ کے آپ کو اتنا ہیوی لاس ہو گیا کہ اب وہ کبھی بھی ریکور نہیں ہو سکتا. آپ آگے مجھے کہو کہ یار ساری زندگی اصل تیری بات مانتا رہا ہوں میں, یہ دیکھ مجھے لاس ہو گیا, اور میں آگے کہوں کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے نہ ملامت کرو, ملامت کرو اپنے آپ کو. میں نے تمہیں بس کہا تھا کر لو, کیا تو تم نے خود تھا. حسن نے ہاتھ میں نہ پکڑا, اتنے پکڑے کام کرایا, سر اتنا ہم جہنم سے نہیں ڈرتے جتنا ہم غریب ہونے سے ڈرتے ہیں. میں آپ کو پیسوں کی ایگزامپل دیتا ہوں. علی سر میری بتائی ہوئی ٹریڈنگ پہ چلتا رہا, ٹریڈنگ میں نے کہا علی سر یہاں پہ ٹریڈ لگا دیا, علی سر گاڑی بیچ, یہاں پہ ٹریڈ لگا, ابھی ڈبل ہو جائے گا پیسہ. اس نے جو ہے نا وہ ٹریڈنگ کر کے نا سارا پیسہ گھر بھی بیچ دیا, سب کچھ بیچ کے نا سارا پیسہ ایک ٹریڈ پہ لگا دیا. میں نے کہا نیو یارک سیشن اوپن ہونے لگا, یہ ٹریڈ جیسی اوپن ہوگی تو نے سارا پیسہ لگا دینا, ڈبل ہو جائے گا. اس نے لگا دیا, ڈوب گیا. اب اس نے قرضہ بھی لیا ہوا تھا, گھر بھی گیا, گاڑی بھی گئی, خود بھی گیا, 20 بچے بھی ہیں اس کے. کل کو جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا اپنے بچوں کو. اب جناب یہ آ کے مجھے کہتا ہے یار اصل میں نے تیرے کر کے, تو نے مجھے کہا تھا پیسہ لگا یہاں پہ, میں نے سارا پیسہ لگا دیا, اب وہ ڈوب گیا, کیا کروں میں.
میں تو تمہیں بس کہا تھا کہ یہ تو تم نے خود تھا. کس لیول کا سائیکولوجیکل پین ہے. فزیکل پین چھوڑو سر. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے نا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نے ایک دن کہا کیا عمر کہ تم سوچ سکتے ہو کہ قبر میں 2 فرشتے بادلوں کی گرج جتنی آواز سے تجھے آ کے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس ٹائم میں ہوش میں ہوں گا. اللہ کے نبی فرمایا عمر ایسے ہی ہوش میں ہوگا جیسے تو ابھی ہوش میں ہے. ایسے ہی تو ہوش میں ہوگا جیسے تو ابھی ہوش میں ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ تب پھر میں دیکھ لوں گا. یہ ایمان کی یہ ان کا ایمان تھا نا. یہاں سے میں یہ والی بات ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ٹائم ہم اتنے ہی ہوش میں ہوں گے جتنے علی سر آپ ابھی میری بات سن رہے ہو اتنی ہی ہوش میں ہو گے. فرحان صاحب آپ سر میں ایسی ہوش میں ہوں گا جیسے آپ میرے سے بات کر رہے ہو. جب ہم قبر میں ہوں گے, قبر میں ہوں گے, قیامت والے دن کھڑے ہوں گے, محشر کا میدان ہوگا, جنت میں جہنم میں ہمارے ایموشنز باقی رہیں گے, ڈیمینشن چینج ہو جائے گی, ہمارے ایموشن باقی رہیں گے. سوچو آپ کو کہا گیا تھا کہ صبح 4 بجے آپ نے اٹھنا ہے, 4 بجے اٹھ کے فلانی جگہ پہ جاؤ گے نا, وہاں سے برانڈ نیو V8 آپ کو جو ہے نا وہ ملے گی, ٹھیک ہے نا. میں اٹھ گیا, آپ لوگ نہ اٹھ سکے, میں جا کے V8 لے لی, ٹھیک ہے نا. آپ صبح اٹھے, آپ نے کہا یار V8 لینی تھی یار, میں نے تو, آپ نے دیکھا حسن کو V8 مل گئی, ہمیں نہیں ملی. اب آپ کو 4 بجے اٹھنے پہ کوئی صدا نہیں ملی, صرف آپ کو ایک ریوارڈ نہیں ملا, وہ والا ریوارڈ نہیں ملا. جہنمی جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے, یار یہ کیا کر دیا, ابھی سزا نہیں ملی, ٹھیک ہے نا. دنیاوی ایگزامپل کی بات دے رہا ہوں. آپ کو صبح آپ 4 بجے اٹھے, آپ 80 کوڑے نہیں بجے, تو 4 بجے کیوں نہیں اٹھا, صرف آپ کو ریوارڈ نہیں ملا وہاں پہ. یعنی کہ وہ ریگریٹ ہی جو ہے نا, وہ ریوارڈ نہ ملنے کا ریگریٹ اتنا سائیکولوجیکل پین ہوگی انسان. سر یہ تو V8 کی ایگزامپل دے رہا ہوں, جنت تو کیا ہی بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا ایک گھاس نظر آ جائے نا ہمیں خواب میں, ہم یہ V8 بھول جائیں گے ساری بنگلے شنگلے, بس ایک گھاس کی نا ایک امیج نظر آ جائے کہ اس دن رات کو سوتے ہوئے کہ جنت ایسی ہے, پھر ہم نے یہ سارے اپنی ٹریک خود ہی سیدھا کر لینا. جنت تو ایسی ہے جو جس کے خواب میں بھی نہ آئی ہو. وہ تو انگور نعمتیں تو بہت باقی چیزیں, صرف ہمیں گھاس نظر آ جائے کہ اس کا گھاس کس طرح کا ہوگا. پھر ہم نے یہ میں دیکھو کس قدر یہ نا سائیکولوجیکل پین ہے یار. یار میں نے کس کے پیچھے میں نے کیا کھو دیا, یہ کیا کر دیا میں نے. اسی لیے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب ٹائم کی اسپینڈ اس طرح کی جگہ پہ, اور پھر سر یہ بھی نہیں نا کہ صرف آپ کو سائیکولوجیکل پین ملنا, فزیکل پین بھی ہے, اور وہ ایسا کہ اللہ نے کہا امیجن نہیں کر سکتے, وہ تو وہ ان امیجنیبل ہے نا. آپ کو چلتے ہوئے تندور میں جون کے مہینے میں پھینک دیا جائے, جسم بھی ہمارا چینج ہو جائے گا نا, جو اس چیز کو برداشت کرے. جسم تو برداشت ہوتا ہے, بھون ہو جائے گا, وہ ہماری باڈی چینج ہو جائے گی, وہ اس میں سڑتی رہے پھر بنے, پھر سڑتی رہے. سوچو شیطان کہہ رہا ہوگا, یہ اسٹیٹمنٹ شیطان دے گا, بھائی مجھے نہیں ملامت کرو, ملامت کرو اپنے آپ. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, نہ میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کچھ کام آ سکتے ہو. آج کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. او بھائی نفسیات بھی اڑ جاتا بندہ, یار یہ کیا بات ہو رہی ہے قرآن میں, یہ کس لیول کی ٹاک ہو رہی ہے. شیطان کو بھی پتا ہے کہ مجھے مہلت ہے اور اس دن تک کی ہے, وہی دن تک ہے بس. سمجھنے کی کوشش تو کرے انسان, یار یہ اس بگر سسٹم میں چل کیا رہا ہے یار, چل کیا رہا ہے, مطلب ہمارے ساتھ کیسی گیم ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. یعنی کہ وہ جو ایسے مائنڈ سیٹ کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یار ایک ہی زندگی ہے, کوئی نہیں, یولو لائف اسٹائل, ہاں اتنے سال یہ کریں گے پھر توبہ کر لیں گے. شیطان بھی تو وہی کر رہا ہے, بات ہے کہ مرنے کے بعد تو صحیح زندگی ہے. شیطان بھی تو وہی کر رہا ہے. انسان سوچتا بھی نہیں. اصل میں کتنی اس نے دردناک آیت بتائی, ہم اس کو ایسے پڑھ کے چلے جاتے ہیں, وہ پڑھ کے پتہ نکل ہی نہیں ہے, پڑھ کے چلے جاتے, پتہ ہی نہیں ہے, پڑھی نہیں ہے. سر ہر مسجد میں سورہ نمبر 14 کی ہے, سورہ ابراہیم کی ہے, ہر مسجد میں یہ والی آیت تلاوت ہو چکی ہے. شیخ یہ پڑھ کے رو رہے تھے تراویح میں بھی, ہر مسجد میں رمضان 29 پارہ آ گیا ہے نا, ہر کوئی یہ والی آیت پڑھ چکا ہے, ہر مولوی صاحب نے یہ والی آیت پڑھ دی ہے, ہر مقتدی نے والی آیت سن لی ہے, کسی کا بھی دل نہیں بدلا. دوبارہ آیت کو وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا, وہ وعدہ سچا تھا. جو میں تم سے وعدے کرتا ہے نا آج تک, سب جھوٹے تھے. میں نے تم بس کہا تھا کر لو, کیا تو تم نے خود تھا. آج مجھے نہ ملامت کرو اپنے آپ کو, نہ میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کچھ کام آ سکتے ہو. ان الظالمین لهم عذاب علیم, بے شک ظالموں کے لیے جو ہے نا وہ بدترین عذاب ہے. اپنے بارے میں کہہ رہا ہوگا شیطان, ظالموں کے لیے بدترین عذاب ہے. اس نے یہ بھی کہا ہے نا کہ میں آپ کو نا سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا, تمہارے دائیں طرف سے آؤں گا, بائیں طرف سے آؤں گا, سامنے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, لیکن کہتا میں گارنٹی دوں گا تمہیں میں اس چیز پہ آنے نہیں دوں گا. تمہیں میں دین بنیا, یہ تمہارا اللہ کے ساتھ پیار اور محبت اور تقویٰ ہوگا جو تمہیں اس پہ چلائے گا. اس کے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. یار آپ سوچو تو صحیح, ایک دفعہ
برڈ آئی ویو سے دیکھو اس ببل سے. ایک ببل ہم نے ابھی ڈسکس کیا دنیا کا, لوگ پیسہ کما رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, فریب ہو رہے ہیں, لوگ کاروبار جھوٹ کے سر پر ہو سب گئے کچھ ہو رہا ہے کس وجہ سے دنیا کے لیے. دنیا آپ اس دنیا کے ببل سے ذرا باہر نکل کے دیکھو کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے, شیطان کس لیول پہ گیم کھیل رہا ہے انسان کے ساتھ کہ اس نے کس دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور کیا پٹی باندھی ہوئی ہے, اور انسان نے خود وہ پٹی اپنے ہاتھ میں باندھی ہوئی ہے, وہ اتار نہیں رہا. قرآن دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے. سوچو اگر ہمیں یہ والی بات قیامت والے دن پتہ لگتی کتنا ریگریٹ ہوتا. جیسے آپ نے وہی آیت بھی ایک دو سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کیا اب ہم خود زمین پہ آ جائیں, ٹھیک ہے نا. کیا یہ چاہتے ہیں کہ بڑی نشانی دیکھ لیں, کیا چاہتے ہیں کہ فرشتے آ جائیں نیچے زمین پہ آ کے ان کو کہیں, یا میں خود فرشتوں کے پر لگا کے بادل پہ آ کے بیٹھ جاؤں تب یہ مان لے کر آئیں گے. وہ آیا تھا سورۃ الانعام کی لاسٹ والے پیج پہ ہے کہ حل ينظرون الا ان, ہاں نہیں سورۃ الانعام سورہ نمبر 6, اور اس کی یہ لاسٹ والے پیج پہ یہ آیت ہے حل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن خیر منها. آئی گیس اس طرح کا کچھ ہے, عربی بھول گئی, اردو یاد آ گئی. کہ کیا ابھی کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بڑے سائنس دیکھ لیں, کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ فرشتے آئے دیکھ لیں, یا مجھے خود دیکھیں گے تبھی مان لے کر آئیں گے. جان لو جس دن میری نشانیاں آ جائیں گی نا, اس دن کسی شخص کو اس کا ایمان لے کر آنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. بھائی میں کہتا ہوں, میں نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بھی الحمدللہ کبھی نا کوئی کسی ایک آیت کی بھی تفسیر کر دوں نا گھر میں الحمدللہ, تو گھر والے کہتے ہیں کہ یار ابے یہ کیا ہو رہا ہے یار, ابے کس جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں یار, مطلب یہ چل کیا رہا ہے یار, بگر اسٹرکچر میں بگر گیم میں یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, کس لیول کی شیطان گیم کھیل رہا ہے. دیکھو ہم مثلا یہاں پہ 6 نوجوان بیٹھے ہیں, سب کو یہ پتا ہے دی اینڈ آف دا ڈے ساری چیزیں فنا ہے, ختم ہے, اس کے پروز اور کونس جو ہے نا سب پتا ہے, سب پتا ہے. یار امتحان ہو رہا ہے, پیپر لیک ہو چکا ہوا ہے, چیٹنگ کرنے کا بھی موقع ہے, سارا کچھ کر سکتے ہیں, اوپن بک ٹیسٹ ہے بھائی, سارا کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہم پھر بھی فیل ہو جائیں کس کی غلطی ہے؟ اوبویسلی ہماری غلطی ہے. اب ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ چلو جی یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم جیسے شیطان نے کہا کہ میرا وعدہ سچا نہیں تھا, اللہ کا وعدہ سچا تھا, تو مجھے ملامت نہ کرو. سوال اٹھتا ہی ہے کہ یار میری روح کو کیوں تکلیف ہے, یار میری روح کو کیوں تکلیف ہے. ایک سوال اٹھتا ہے نا, بندہ کہتا ہے کہ یار میری روح کو کیوں تکلیف, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, مجھ سے تو کروایا گیا. شیطان کو پکڑیں تو شیطان نے آپ کو آدمی نہ پکڑا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ کو عقل جو دی ہے وہ کس لیے دی ہے, آپ کو دماغ دیا اوبویسلی کس چیز کے لیے ایسے ہی ہے. اس کو آپ سر اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ جو ہے نا اس کا صحیح غلط کا فیصلہ کر سکیں. آپ خود اتنے ہو گئے ہیں حلال حرام کی تمیز, بالکل ایسے یہ بہت بڑی ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی. میرا وہ نا ایک بات ایک اسکالر نے کی, میں بڑا حیران ہوں والی بات سن کے. انہوں نے کہا جی اللہ نے نا کم و بیش قرآن پاک میں 70 دفعہ کہا ہے کہ میں رازق ہوں, میں تمہیں رزق دوں گا, ٹھیک ہے نا. سچا اللہ تعالیٰ سچا, وَمَا أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ سچی بات کس کی ہوگی. سچے نے 70 دفعہ کہا ہے, جھوٹے نے ایک دفعہ کہا ہے الشیطان یعدکم الفقر, کہ میں تمہیں جو ہے نا وہ فقر سے ڈرائے گا شیطان, تمہیں ہائے غریب نہ ہو جاؤ, تمہیں اس چیز سے ڈرائے گا. جھوٹے نے ایک دفعہ کہا ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں گا, سچے نے 70 دفعہ وعدہ کیا کہ میں تمہیں دوں گا. ہم سچے نے 70 دفعہ کہا اس کو پیچھے کر کے جھوٹے کی ایک دفعہ کی بات مان رہے ہیں, اس کی بات پہ راغب ہو رہے ہیں. کیونکہ وہ ساتھ عیاشیاں دے رہا ہے نا, ٹھیک ہے بھائی فل چل سین ہے. تم اس طرح اگر ان چیزوں میں نہیں پڑھو گے نا تو تم تو وہ ہو جائے گا, فاقہ آ جائے گا تمہارے میں. تم اگر حرام میں دیکھو ایک انسان ہے وہ کاروبار کر رہا ہے حرام طریقے سے, یہ غلط ہے, اللہ نے کہا غلط. تم حلال طریقے سے کرو نا یار, تمہیں کون روک رہا ہے, تم کرو. حلال بے کرو شک تو پورا صحیح کر لو, اس میں اللہ تعالیٰ برکت اتنی ڈال دیتے ہیں کہ آپ کا وہ پورا ہوتا ہے. ہاں جی, آپ کو تمنا نہیں ہوتی, آپ کو دلی سکون ہوتا ہے کہ یار بالکل ٹھیک ہے تھوڑا ہے مگر ستھرا ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آج کل کے جیسے ہمارے کاروبار ہے جو جھوٹ سے شروع ہوتے ہیں, رمضان چل رہا ہے, رمضان جتنے بھی امیر ہیں یا مڈل کلاس لوگ ہیں سب کے گھر میں دوائیں, کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے, کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے, کسی کو کچھ. اور میں نے ایسے کئی بندے دیکھے ہیں جھونپڑیوں میں رہنے والے 86 سال کے بابے, وہ کہتا پتر دیکھو کہ شاپر نہیں چکیا جا رہا ہے. 86 سال کا بابا سائیکل چلاتا ہے, مجھ سے زیادہ صحت مند ہے, میری 21 سال عمر ہے. وہ کہتا دیکھو کہ شاپر نہیں چکیا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے. یہ رزق کمانے کی عبادت ہے. یعنی کہ ہم نے نا کوانٹٹی پہ زیادہ فوکس کیا ہوا ہے, کوالٹی پہ ہمیں نہیں پتا. علی صاحب والی بات ہے نا کہ
यार हसन भाई दुआ करें यार, रिस्क में जो ना वो फरागत हो जाए। रिस्क भी पैसा बनाया हमने सच। ओ भाई देखो रिस्क की वसअत का मतलब ये नहीं होता कि अगर बहुत ज्यादा पैसा हो। रिस्क में बरकत का मतलब समझ लें, रिस्क में बरकत का मतलब होता है आपके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत ही नहीं आती जिसमें आपका सारा पैसा बह जाए। एक आदमी उसके पास करोड़ रुपया है, उसको हार्ट ट्रांसप्लांट निकला है, 2 करोड़ रुपया लग गया उसके ऊपर, क्या फायदा हुआ? क्या फायदा? बरकत ये होती है पैसे में कि आपके पास थे ही 20 लाख रुपए, लेकिन आपको कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है कि उसमें सारे 20 लाख लग मजे जाए। की बात ये है कि हराम का जो है ना रहता नहीं है, वो निकल जाता है, जैसे आता है वैसे चला जाता है। वैसे ही चले जाता पर ये है। ना ग्रुप साइकोलॉजी समझे ना, हम ना हराम कमा के सिर्फ अपना नुकसान नहीं करते, हम जिस अगले का हक मार रहे होते हैं ना, तो क्या मतलब उसने भी बोलना है ना। हाँ कि हम कितने बंदों का हक मार के फिर हम एक अपनी इनकम बना रहे हैं। हराम का ये नुकसान है क्योंकि इसमें पूरी दुनिया में फसाद मचता है। अब मैं कोई एक बंदा, मैं खुद नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ ना, अब मैं इसमें मेरा नुकसान नहीं है, मेरे भाई देख के मुझे भी नमाज में, वो भाई बैठे ना, वो ये क्या ये नमाज नहीं पढ़ा तो मैं भी, हम भी नहीं पढ़ते। अब कोई लड़की हिजाब नहीं कर रही मिसाल के तौर पे, वो कहती है हम लोग जज करते हैं हम हिजाब नहीं कर रहे, उनका क्या हमारा पर्सनल मामला है, तो वो एक ना माशरे में बदअमनी फैलती है। अब उसके एक हिजाब ना करने से नहीं किसी माशरे में कितने क्या- लोग कितने लड़के कहेंगे यार वो भी नहीं करे तो मैं भी नहीं तो ये करती। ग्रुप साइकोलॉजी फेमिनिज्म का बड़ा मसला है कि औरत को ये लगता है कि जी हमें इज्जत नहीं है, और जिस तरह इज्जत इस्लाम ने इस दी चीज़ है, को जिस तरह कैद इज्जत दीन समझती ने हैं, ये दी, जो जिस तरह topic इज्जत है ना दीन ने दी है ना औरत को, यार आप ये सोचो कि हर माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। जन्नत है, इससे बढ़ के और क्या क्या आपको मेरी दिया जाए? जन्नत लिख दी गई है, अगर मैं अपनी बीवी की, अपनी माँ की, उनकी खातिरदारी करूंगा, उन्हें देखूंगा, उनके हकूक पूरे करूंगा, मुझे तब जन्नत मिलनी है। तब जन्नत में इतना स्टेटस है इस्लाम में औरतों का, और यहाँ पे फेमिनिज्म हो रहा है। ये भी औरत मार्च गुजर के गया है, अब तो शुक्र है रमजान में आता है तो उस लेवल की डिस्ट्रक्शन नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। औरत मार्च में आप देखेंगे ना, मोस्टली आप देखोगे तो आपको खवातीन भी वही नजर आएंगी जो पहले से वेल सेटल्ड है, जिनको इश्यूज है ही नहीं है। वो जो है ना बस दूसरों का भी और नारे लग रहे थे बाप से चाहिए आजादी। मेरी कफन असल पे में वो लिखना कह रहे थे आजादी। इस्लाम से चाहिए मेरे आजादी। कफन पे लिखना ही क्या है? अच्छा मेन बैरियर ये भी है ना कि हमें जो इस्लाम रिप्रेजेंट किया गया है ना, वो यही करके कि इसमें बस वो है लाहट का है, आपने गरीबी आ जानी है और आपने कहीं ना झोंपड़ियों में चले जाना है जंगलों में, ऐसे इसे कोई हमारा नौजवान आता ही नहीं है। ओ भाई कितनी दफा ऐसे हुआ है, मैं जब ये बात करता हूँ ना कि यार पैसे के ऊपर बात करता हूँ, ओ भाई कहते चल ठीक है गार में रह लेते हैं जाके आ जाओ। मैं कब कह रहा हूँ गार में रह लो जाके, इस्लाम में है, मैं कह रहा हूँ भाई, तिजारत है और भाई, तिजारत नहीं, की देखें, जो है ना नो देखें, हलाल तरीके से पैसा 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 अगर इतना कीमती होता ना, यानी कि हमें इतनी जान को प्यारा होता, तो सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु के पास होता। सही है, सबसे ज्यादा उनके पास होता। हमें उस चीज का फिर पता होता कि यार पैसा फिर जरूरी है जी, पैसा फिर होना चाहिए। नो डाउट उनको आता था, बहुत आता था, लेकिन यार अच्छे खासे तिजारत पर्सनली अपने लिए यूज नहीं करते थे। भाई पैसा आ गया मैं अपने घर बनाऊं अपनी, वो अरे, भी बात करूंगा मैं आपको बात बताता चाहते तो ये भी थे ना कि अब वो जैसे हमारे होते हैं ना अक्सर सबसे ऊंचा घर होता है बादशाह का, वो भी ये चाहते थे मदीना में सबसे ऊंची जगह पे अपना घर बना लेते, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा। उन्होंने क्या भाई रिस्क वही ना जो आपने खर्च किया है, जो आपने अपने पास रखा है वो आपका रिस्क नहीं है। यार एक हमने यही मैसेज दिया ना कि कुफर का एक जो नॉन मुस्लिम है और मेरा मुसलमान का क्या गोल है, एक ही गोल है। वो भी अपनी फैमिली को अच्छा खाना देना चाहता है, अच्छा घर देना चाहता है, मैं भी घर देना चाहता हूँ, खाना देना चाहता हूँ। वो भी ये चाहता है मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मैं भी ये चाहता हूँ मेरे पास अच्छी गाड़ी हो। फर्क क्या है? लाइफस्टाइल और फर्क क्या है उसमें और मुझ में? फर्क क्या है? नमाज में नहीं पढ़ रहा, आज जैसे मेरे हालात हैं, जैसे मेरे अमाल है, मैं भी नमाज नहीं पढ़ रहा, अभी नमाज नहीं पढ़ रहा, मतलब कोई फर्क नहीं। मैसिव नहीं, डिफरेंस उसमें है ही नहीं पॉइंट ही फर्क नहीं ही रह कोई गया नहीं। जहाँ पे आगे नॉन मुस्लिम differ मुस्लिम कर आजकल सकता का मुस्लिम वो एक ही साथ में खड़ा हुआ है। आप ये सोचो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी ज़कात नहीं दी, उतना माल जो है नहीं कभी दीन का एक पिलर सिरे से ही गायब, ज़कात ही सारी जिंदगी ज़कात नहीं दी अल्लाह के नबी ने। नहीं। इसलिए 1 साल की लिमिट होना जरूरी है ना, 1 साल तक आपके माल, वो 1 साल तक रखते ही नहीं थे, कभी इतना माल रखा ही नहीं कि ज़कात लागू हो, जोड़ा ही नहीं जो उस पे जो है ना। कभी इतनी हद लगी नहीं कि ज़कात लागू हो। भाई मैं आपको हम इतने बेवकूफ हैं, माल जोड़ के ज़कात दे देते हैं लेकिन वो उस टाइम उसको खर्च नहीं करते। भाई आप स्पेशल उसको जोड़ते हैं कि उसकी ज़कात दें फिर उसको दें, और ये तो वक्त से पहले उसको खर्च कर दो। अल्लाह मैं बेहतर कहता हूँ कि करे, आप ये ज़कात बात का कर बड़ा रहे हैं ना एक कि system ज़कात दे देते हैं, सर लोगों ने जो है ना ये वाला अभी ट्रेंड कर बहुत खत्म हो गया है। हाँ वो इसको इस चीज को, इस मसले को इतना समझते ही नहीं है, ज़कात वो देते ही नहीं है। नहीं देते बड़े ऐसे लोग हैं, एक तो आपके ट्रेंड surroundings में मेकिंग बहुत चीज ऐसे बड़ी लोग चलने हैं। लगी है। यार खाली मलक रियाज ही ज़कात निकालनी शुरू कर देना फैसला अपनी। बात अब कर मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान कहता का कर्जा उतर जाए। मियां मनशा ही जना ना ये ज़कात कटनी शुरू कर देना इधर दे टाइकून्स भाई। ये
कामना मान जाए यार, सोचो जेन्युइन बात है। यार आप रोड पे निकलो, दूसरी गाड़ी आपको वीगो नजर आती है, ऐसे ही है। आप अपने फैसलाबाद को देख लो, अभी जो है फैसलाबाद। अभी फैसलाबाद की बात की जा रही है, ओवरऑल पाकिस्तान की बात मैं की कहना जा रही है। पूरा फैसलाबाद लाहौर इंपोर्ट गाड़ियां और ये आइडल रोड की बात ही कर लो, आइडिया रोड की इंपोर्ट बात ही कर लो। गाड़ियां यही यहाँ पे। पकड़ा जाता। आप Mercedes 15 भी मिनट है। बैठ जाओ ना, बैठ के देख लो, आपको मैं कहता हूँ हर 2-4 मिनट बाद कोई वीगो डाला, कोई लैंड क्रूजर, कोई कोई जो है ना वो फॉर्च्यूनर, इस तरीके की सोनाटा गाड़ियां गाड़ियां आपको देखिए, नजर आ जाएंगी। ये चीजें देखो, मैं इस चीज को बुरा नहीं कहता कि ये चीज बुरी है, बुरी नहीं, ये ठीक है। ऐसे कि यदि उन्होंने ये- वीगो डाला रखा हुआ और ये बहुत ये बुरा है। होना चाहिए, तो इस्लाम में भी वही ना है। ग्रुप साइकोलॉजी, गरीब के कमतरी आ रही है। अब वही अब ज़कात दोगे उसकी नहीं आएगी। अब अबू बकर के दौर में थे ना, तो ज़कात का निज़ाम कायम, अल्लाह ने ये कुरान में कहना नमाज और ज़कात को कायम करो, उन्होंने ज़कात का निज़ाम कायम किया था। तो अबू बकर ने कहा कि हाँ चलो ज़कात को डिस्ट्रीब्यूट करो, जो गया तो कोई लेने वाला बचा ही नहीं है। सब इस लाइन में हो गए कि सब जिसको लाइक ज़कात, एक लेवल पे आके set उमर बिन हो गए। अब्दुल अजीज के दौर में भी भाई ज़कात लेने वाला कोई ना, लेने वाला है ही कोई नहीं। यानी कि वो हमारे गरीब इसलिए पिस रहे हैं ना, हमारे नहीं, एक तो ये भी है ना, एक तो जान जान देखो ज़कात का जो सिस्टम है ना, मैं आपको समझाता हूँ कि एक हद तक जो है ना वो आप कमाओगे, उसके ऊपर अगर आपकी इनकम बन रही है ना, वो हुकूमत को जाएगी सर। अगर देखो बैतुल माल में, बैतुल माल हाँ बैतुल माल में जाएगी वो। ये 3 लोग हैं, ये इतना कमा रहे हैं कि उस एक लेवल से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, इनका माल बैतुल माल में जा रहा है, ठीक है ना। हम 3 बिल्कुल भी नहीं कमा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, या कोई हम किसी भी वजह से, कोई बीमारी की वजह से, कोई हैंडीकैप है तो नहीं हम कमा पा रहे, हुकूमत हमारा खर्चा उठाएगी सारा, वो बैतुल माल से। बैतुल माल से हमारा खर्चा पूरा होगा। हमें ये फिक्र नहीं होगी यार चोरी क्यों होती है, जब इंसान की बेसिक नीड पूरी नहीं होती वो चोरी करता है। हालात जो है उस पे तंग इतने हो जाते हैं कि खिलाफत वो का ये करने निज़ाम पे है ना, मजबूर हो सुभान जाते हैं। अल्लाह, मैंने खिलाफत का लफ्ज़ बोला है, सबसे पहले चीज़ क्या आई आपके ज़हन में? कोड़े। नहीं, खिलाफत का लफ्ज़ बोला मैंने, सबसे पहले चीज़ क्या आई आपके ज़हन में? खिलाफत क्या है होती है? कोई लाइन आपके ज़हन में, यार खिलाफत का नाम सुना तो ये वाली बात ज़हन में आई? अगले के अगेंस्ट हो ना, आप कोई एक बात खिलाफत का लफ्ज़ सुन के आई आपके ज़हन में, अगले के अगेंस्ट होना, आगू लड़ना, या किसी भी बात से जो है मतलब- ना अगले के खिलाफ हो जाना। हाँ आप कोई खिलाफत का लफ्ज़ बोला कोई यही कि ये क्या, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। मतलब बिल्कुल आप अगले के खिलाफ हो। खिलाफत खिलाफत नहीं, खिलाफत वो के नहीं सॉरी गलत हो गया ना दौर वो खिलाफत की बात कर रहा हूँ, निज़ाम, कैलिफ, इस्लामी खलीफा उसकी बात कर रहा हूँ। लफ्ज़ ही पहले नहीं सुने हैं। दोहरे खिलाफत, नहीं कोई बात नहीं, वो जो है ना खिलाफ नहीं, खिलाफत, खिलाफत दोहरी खिलाफत खिलाफ, हाँ, उमर की खिलाफत, अबू बकर की खिलाफत रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन। लीडर, हाँ अच्छा ना, आपने ना चार Leadership. लफ्ज बोला है, वो माइंड पे आए वो माइंड में leadership. नहीं कर पाए। लीडरशिप, खिलाफत का लफ्ज़ सुनते ही आपके ज़हन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? उमर बिन खत्ताब, खिलाफत जो एक होती है। हज़रत उमर बिन खत्ताब। कुछ भी नहीं आ रहा आपके ज़हन में? अरे यार मैं खिलाफत का निज़ाम mind सर हाँ, कोई बात इतना खूबसूरत है ना, हम जब भी अमूमन खिलाफत का लफ्ज़ बोलते हैं ना तो हमारे ज़हन में कोड़े, हाथ काट दो, यही आता ठीक है ना, रजम कर दो, ये 3 चीज़ें आती है, सज़ा ही आती है हमारे ज़हन में। खिलाफत का नाम सुनते ही ना सज़ा ही आती है ज़हन में। बनाई ही गई है, बनाई ये ही उस गई है। दो, ये उस वजह से है, देखो हाईलाइट इन्हें ज्यादा किया गया। एक बंदे के चोरी पे हाथ तब काटे जाएंगे यार, तुझे तो पूरी तेरी जिंदगी गुजारने की जरूरियात पूरी की जा रही है तुम्हारी, तुम नहीं कमाते, तुम नहीं जॉब करते, बैतुल माल से आ रहा है ना। तुम कर ही नहीं रहे जॉब, तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं कि तुम्हें जॉब करनी है, तुम बस नहीं कर रहे जॉब, तुम्हारा बैतुल माल से खर्चा पूरा हो तो रहा है, तुमने अब क्यों चोरी की है? तुम्हारे हाथ कटेंगे अब तुमने चोरी की है, तब चोरी पे हाथ कटेंगे, क्योंकि तुम्हारी सारी बेसिक नीड्स तो पूरी कर रही है खिलाफत, खलीफा तुम्हारी सारी नीड्स पूरी कर ये रहा वही है। तुम्हारा शैतान है जो तुम्हें इसमें बरकरार है, लेकिन तुम्हारे जो कोई जरूरत है वो नहीं है। तुम्हारे ऐसी Basic बात needs नहीं नहीं होता है ना। ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे घर में खाने को नहीं है तो उस वजह से पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तो तुमने चोरी की है। ये तुम्हारे घर में खाने को हुकूमत पहुंचा रही है, अब तुम चोरी करोगे तो तुम्हारे हाथ कटेंगे। तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो हुकूमत अपने खर्चे से तुम्हारी शादी भी कर रही है, वल्लाही तुम्हारी शादी का खर्चा भी थ्रू आउट द लाइफ ले रही है। तुम्हारी बीवी, सब उठा रही है। तुम्हारी बीवी का खर्चा भी उठा रही है खिलाफत, तुम्हारे बच्चों के पैम्पर का खर्चा भी उठा रही है, तुम्हारे दूध का खर्चा भी उठा रही है खिलाफत। सब तुम्हारी शादी तो करवा दी खलीफा ने, बैतुल माल से सारा पैसा पे हो गया और तुम्हारा वजीफा लग गया है हर माह इसको इतने दिरहम जाएंगे, इतने पैसे जाएंगे, इतने डॉलर जाएंगे। अब तुम जिना करोगे ना, अब तुम्हें 80 कोड़े बजेंगे, कि तुम्हारी बीवी भी आ गई है, अब तुम्हें बीवी भी दे दी है, सारा कुछ हो गया ना। अब क्या तुम्हारा चाहिए यार? सारा कुछ कर दिया और सब अभी कुछ कर तुम दिया, जो अब भी है तुम ये वाला काम गलत करो, रास्ते पे तब चलो। तुम्हें जो है ना वो 80 कोड़े 80 बजेंगे। घोड़े बजेंगे। ये तब है सर, ये हम खिलाफत को बिगर पर्सपेक्टिव पे देखें ना तो खिलाफत से अच्छा निज़ाम सर कोई हो सकता है। लड़कियां ये भी तो- सेफ हैं, लड़कियां बिल्कुल सेफ हैं। वो ना ये
اب یہ بات نے کہا ہے ہے نا کہ ہاف آف دا ورلڈ وہ ٹریول کرے گی ایک لڑکی جب خلافت ہاں قائم جی ہوگی. مکہ تک پہنچے گی, پتہ نہیں کہاں سے چل گئی, یمن سے چل کے آئے گی, ازر سے جس طرح مکہ تک آئے گی تو اس کو مجال بھی لڑکا تنگ کر سکے ہاں مرد. اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. سارا آپ یہ روڈ پہ اب برقع پہنے اور روڈ پہ ذرا ایک بار فٹ پاتھ پہ چل کے دیکھیں ذرا, آپ کو دیکھنے والی کتنی نظریں بابوں نے ہوتی نہیں ہیں, بخشنا آپ کو, یہ بابوں نے دیکھ کے جو ہے نا ایسے ہی بابوں نے نہیں بخشنا, نوجوان تو سوچو ذرا خلافت کو, خلافت کا نام سنتے ہی نا ہم نوجوان ڈر جاتے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے. وہ خود ہی ہم چور ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ بھائی چور ہے سب تو پہلے اسی پڑے جانے ہیں. دیکھیں سارا ایک بندہ سوجی کاروبار کر رہا ہو, اس کو جو پتا ہو خلافت آئی, سب سے پہلے میرا دھندا بند ہوگا, کیا وہ خلافت آنے دے گا؟ سود پہ ہم چاہ رہے ہیں, اس کے اگینسٹ چلے گا, بینک سارے بند ہو جائیں گے اگر خلافت آ گئی. بیت بینک المال آن دے گا, کبھی بھی نہیں آنے دے گا. یہ دیکھو نا وہ اپنے مفاد کے لیے, اپنے مفاد کے لیے. حالانکہ اگر خلافت آئے گی تو میں اللہ کی قسم میں اور آپ بھی تر جائیں گے اس میں. غریب کا ہم سوچ ہی نہیں رہے اس میں. غریب ہوگی نا, غریب کوئی بھی نہیں ہوگا. لیول ہو جائے گا. میری شادی نہیں ہو رہی, میرے پاس فائنینشیل ایشوز ہیں, حکومت بادشاہ وقت خلیفہ وقت میری شادی کرائے گا, سپورٹ کرے گی, وظیفہ مقرر کرے میں آپ کو گا. ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں. اب ایک دفعہ نا نفیس نے مجھے بتایا, اس کے ساتھ وہاں پہ آسٹریلیا میں کیا ہوا, مطلب ان لوگوں کی تھوڑی سائیکی دیکھو کہ وہ ان چیزوں کو مطلب کتنا دیکھتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں. کہ نفیس کہتا تب نا میں پاکستان سے نیا گیا تھا آسٹریلیا, تب کہتا میں مطلب جوائنٹ رہتا تھا, باقی اور بھی لڑکے تھے, گورے بھی تھے کچھ. تو کہتا وہاں پہ نا فریج تھی, تو فریج میں نے اپنے لیے نا رکھا تھا کھانا. تو کہتا میں سو گیا, اس کے بعد جب میں نے اٹھ کے دیکھا تو فریج میں کھانا نہیں تھا. کھانے کی جگہ کہتا وہاں پہ ایک نوٹ تھا جس پہ سوری لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور ساتھ پیسے پڑے ہوئے تھے کہ مطلب اس نے لکھا تھا کہ میں نے رات کو آپ کا کھانا کھا لیا تھا, ٹھیک ہے, مجھے بھوک لگی تھی, تو یہ پیسے پڑے ہیں, آپ نا نیو بائی کر لینا. اب حالانکہ وہ نان مسلم ہے, مگر کیا ہے کہ ایک انسانیت ہے, سسٹم سر ہے, جی لائف ایتھکس ہے ان کی نا لا کے بک کے اندر عمر آف لا لکھا ہوا ہے. جی دا عمر آف لا لکھا ہوا ہے, وہ حضرت عمر کا لا مانتے ہیں. برٹش پاسپورٹ کے اوپر بچہ پیدا ہوتا ہے نا, اس کے مہینہ پر منتھ $300 جاتا ہے بچے کا. مسلمان ہو گیا, میں یزیدی فالو کی ہوئی ہے. حضرت عمر نے کتنی جگہ پہ حکومت کی پتہ ہے, کتنے ملکوں پہ. 22 لاکھ مربع میل بھائی جان مدینے سے شروع ہو کے اپنا کون سا یار وہ بھول گیا مجھے, ایک منٹ چل رہی ہے نا, چلو ہاں ٹھیک ہے. ایک کون سا امپائر تھا بلا, ہاں پرشیا, رومن امپائر, یمن, یہ سارا شام, یہ پاکستان کے یہ بلوچستان تک, ہاں جی یہ بلوچستان تک حضرت عمر کی حکومت رہی ہے. مدینہ کدھر ہے یار, آپ حضرت سلمان کا واقعہ دیکھ لو. سلمان فارسی, سلمان فارسی نبی ہے جو, نہیں صاحب, نبی کے صحابی نبی تھے میرا خیال. نہیں حضرت سلمان علیہ السلام, حضرت سلمان, مجھے ان کو ڈومیننس بہت زیادہ ملی تھی, بادشاہ تھی جن کے پاس جن پہ سونا بڑا تھا, نبی کی بات, جن کے پاس سونا بڑا تھا. نہیں وہ جو جانوروں سے پرند چرند سے باتیں کرتے, اچھا 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 ان کے پاس ہوا کی بھی طاقت تھی, جن بھی ان کے تابع تھے, پرندے بھی, سارے جانور سب ان کے تابع تھی. ہاں بادشاہ میں ایک امن کا آ جاتا ہے. وہ اس پہ سلمان علیہ السلام کی بات پہ نا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, وہ ٹاپک شفٹ کر رہا ہوں میں. وہ یہ کہ انسان سے گناہ ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, یا اللہ گناہ ہو گیا. حضرت نا سلمان تھے نا جو, وہ کہیں نا, اب ان کے پاس گھوڑے تھے بڑے خوبصورت اور نایاب قسم کے نا, 2 گھوڑے تھے ان کے پاس. تو وہ گھوڑوں کے اندر اتنا گھل مل گئے کہ ان کی نا نماز قضا ہو گئی, ان کی نماز کا وقت گزر گیا, وہ گھوڑوں میں صرف ایک نماز, ہاں گھوڑوں میں جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ ٹائم نکل گیا ان کا, نماز گزر گئی. وہ اتنا دکھ ہوا ان کو کہ یار گھوڑوں کے پیچھے میری نماز نکل گئی. انہوں نے وہ گھوڑے نا اللہ کی راہ میں قربان کر دیے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں سے میں ایک والا پوائنٹ یہ نکالتا ہوں کہ موبائل کی وجہ سے ہماری کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں, ہم نے کبھی اپنے موبائل کو آگ نہیں لگائی. چلو وہ تو نبی تھے نا. تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ قال رب اغفر لی, کہ اللہ مجھے معاف کر دے, ملک اللہ یمبغی, مجھے ایسی, اچھا مجھے معاف کر دے, اور مجھے ایسی بادشاہ طاقت تو نے آج سے پہلے کبھی کسی کو عطا نہیں کی. گناہ ہوا ہے برو, اور وہ معافی مانگ رہے ہیں, قال رب اغفر لی ملک اللہ یمبغی, اور اس کے آگے جو آیت گوز آن, کہ یعنی یہ اللہ کی رحمت شو ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹاپک میں نے شفٹ کیا اللہ کی رحمت کے اوپر, توبہ کے اوپر, گناہ کے ہو جانے کے بعد توبہ کے اوپر, کہ اتنا بڑا گناہ ہوا ہے ان سے. مطلب اب آپ کو کنسیپٹ سمجھ آ گیا نا, اب آگے ہم نے آنا اس بات پہ کس نے, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مطلب آپ کو ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہاں اسلام میں یہ اچھے ایڈوانٹیج ہیں, آپ کو فائنینشلی بھی اسٹیبل ہو, اب آپ مطلب چاہتے ہو کہ اس چیز پہ آؤ,
تو یہ نہیں کہ توبہ مین چیز ہوتی ہے ہر چیز کو نا ٹھیک راستے پہ لانے کے لیے. وہ توبہ کی 3 شرائط ہوتی ہیں نا. پہلے آپ نے اپنے نا اس چیز پہ ندامت کرنی ہے, دلی تسلیم کرنی ہے کہ میں غلط ہوں, اپنے آپ میں شرمندہ ہونا ہے, اس چیز کو چھوڑنا ہے, سب سے پہلے اس کو چھوڑنا ہے. یہ نہیں کہ بس ندامت کر لی کہ میں باہر جا کے پھر کرنے لگ جوں, یہ توبہ کی شرائط نہیں ہوتی. اس چیز کو چھوڑنا ہے اور آئندہ اس کو مستقبل میں نہیں کرنے کی تحت کرنا ہے کہ میں آئندہ اس کو نہیں کروں گا. ہو جائے تو نیک کام کرنا ہے. ہاں ہو جائے ماشاءاللہ ہوگی, پھر سیم ایسے 3 شرائط. دیکھو میں اس آیت سے نا وہ یہ والی بات میں نکال رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یار اتنے رحیم ہیں, اتنے رحم کرنے والے ہیں کہ دیکھو ایک بندے سے گناہ ہوگا یار, آپ نے ایک بادشاہ کے حکم کو نہ کی ہے, آپ اسے معافی مانگ رہے ہو اور ایسی بادشاہت مانگ رہے ساتھ میں جو, اور یہ بھی کہہ رہے تھا آج سے پہلے نہ کبھی کسی کو دینا, بعد میں کبھی کسی کو دینا. اللہ نے عطا کی معافی جو اللہ سے مانگ لیتا ہے نا برو, وہ اللہ تعالیٰ شیطان کا یہ بھی تو جو ہے نا, یہ بھی ہے. اب وہ چل کے آیا میرے پاس تو اب وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو جی گناہ ہو گیا, وہ پھر وسوسے ڈالتا ہے کہ یار گناہ ہو گیا, پتہ نہیں میری جو ہے نا توبہ قبول ہونی بھی ہے کہ نہیں. اچھا چلو یہ ہو گیا ایک اور سے. آپ کو کیوں لگتا ہے, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی؟ یہی تو بات ہے. یہ کافی میں نے کافی ایسے بندے دیکھے ہیں ہر اس بندے کو لگے گا جس کا جو ہے نا ایمان سر کمزور ہوگا, وہ کہتا ہے کہ یار میں نے توبہ کی ہے تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اور ویسے اللہ کا شکر ہے شیطان کے بھی مجھے اس چیز پہ نہیں پکڑ پایا کہ تمہاری توبہ نہیں قبول ہوگی. اس چیز پہ کیوں یار, کیسے پکڑے گا؟ جنرل ایک بات ہے, دیکھو آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے تو آپ اگلی نماز پڑھنے گئے. انسان ہے نا, خیالات ہیں, آپ نہیں کر رہے گناہ بھی ہے, آپ ادھر ہی ہے. یہ اس طرح کی کافی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں. دیکھیں نا ماشاءاللہ, پھر بھی مجھے تو خیر اتنا علم نہیں, باقی سارے یہاں پہ کافی نیکوکار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ پتہ ہے, اچھی بات صحیح سے سنی ہے یا کہیں پڑھی ہے یا کہیں دیکھی ہے, ٹھیک ہے, کچھ پتہ ہے. اب ہم میں سے کئی ہمارے طرح کے کئی ایسے بھائی ہوں گے جنہیں پتہ ہی کچھ نہیں, نالج ہی نہیں ہے نا. بس شیطان ہمیشہ اس راستے سے پکڑتا ہے انسان کو جس راستے سے انسان لا علم ہوتا ہے. اب ایک سوال مجھ سے کسی نے کیا, اب مجھ سے کسی نے ایک سوال کیا, وہ کہتا اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لکھ دیا ہوا ہے کہ حسن کو 1 ارب روپیہ دینا ہے, رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے نا اللہ نے, موت سے پیچھے, اس سے زیادہ پیچھے آپ کا رزق بھاگتا ہوتا ہے, جب تک آپ کا رزق پورا نہیں نہ ہوتا. اس کے دادا ابو کی مثال یار, اس کے دادا ابو کی مثال یار, سوئے ہوئے ہیں, پیچھے کمرہ تھا ان کا, سوئے ہوئے اٹھتے ہیں, کچن میں جاتے ہیں, برتن وغیرہ رکھتے ہیں, فریج کھولتے ہیں, جو چند لقمے ان کی نصیب میں لکھے ہوئے تھے وہ کھا کے وہ کھاتے ہیں, اور پھر سوتے ہیں, پھر کبھی نہیں اٹھے. ہاں, وہ پھر وہ دیکھیں ذرہ بھی تیرے لیے لکھا ہے نا, جب تک میں ڈال کے رہوں گا میں, جب تک تیرا رزق نہیں مکمل ہوتا نا تجھے کیسے موت آ جائے گی؟ اب اس کے رزق پہ لکھا ہے کہ جی 1 ارب روپیہ اس نے کمانا ہے, تو اس نے مجھے کہا کہ اگر میرے بینک اکاؤنٹ میں, یعنی کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر اتنے لکھ دیے گئے تو میں کیوں اتنی مشقت کروں؟ میرے تو لکھ دیے گئے, اللہ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے. مجھے تھوڑا بہت اس کا جتنا میں نے جواب دے سکا, ٹھیک ہے. تو میں نے اسے کہا کہ پہلے تو میں نے کہا اچھا ایک بات, تم اپنی طرف سے ویلڈ پوائنٹ بات کر رہے ہو, تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ, میں کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ میں رزق دوں گا, سب کو دوں گا, جتنا کہا, جتنا جب تک مکمل نہیں ہوگا تب تک موت نہیں آئے گی. تو کہتا میں کیوں یہ مشقتیں کرتا پھروں, مگر میں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی میں اس کو بدلتا نہیں. جو کسی چیز کو پانے کی کوشش, اگر میں کسی چیز کو پانے کی کوشش کر رہا ہوں نا, اور میں کوشش کروں گا تبھی مجھے وہ چیز ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی. ایگزامپل میں دیتا ہوں, اب مثال دوں, وہ سامنے سیب پڑا ہوا ہے, سامنے سیب پڑا ہوا ہے, اور میں ادھر بیٹھا ہوں کہ اللہ مجھے رزق دے دے, رزق دے دے, میں ادھر اٹھ کے جا نہیں رہا, یہ میری بے وقوفی ہے نا. اللہ نے کیا اٹھ کے جا کے سیب کھا, اور میں ادھر بیٹھا ہوں اللہ جی مجھے سیب دے دو, سیب دے دو. نہیں, اس لائن میں نا کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے 1 ارب روپے ملنے ہیں اس کو, تھوڑی سی کریکشن میں کر دوں, اگر یہ محنت کرے گا تو ملنے ہیں اس کو 1 کروڑ روپے. یہ دیکھو ایک سینٹینس سے پوری سائیکالوجی چینج ہوگی, جائے گا تو ملے گا. اب وہ اس طرح کی بھی ہے, پھر یہ بھی بات ہے, یہ بھی ایک بات آتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ پھر تم اپنے مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے, اپنے مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے پھر میری راہ پہ وہ خرچ بھی کرو. یہ لیڈ کلاس کی بات آتی ہے, جو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ اور اس طرح نہیں کرتے, فلانا اگر زکوٰۃ دے دے تو فیصلہ آباد کے حال ہو جائیں, یہ ہو جائے. اب یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے, ڈیفینیشن کو ہی نہیں سمجھا صحیح. ہم نے ایک تو رزق کو یہ مان لیا کہ پیسہ ہے, صحیح ہے,
पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। यार इसकी किल्लत है, दुआ मैं करो। इसमें- बोला था पैसे की किल्लत है, दुआ कर दो। वरना असल में से ये भी पॉइंट लाते हैं ना, अब देखना आगे ईद आ रही है, अब मिसाल के हमने किसी दोस्त को दीन पे लाना है ना, तो अब हमने तो अपने ईद के सूट बना लिए हैं, अब उसके वजह से उसके फाइनेंशियल इतना स्टेबल नहीं होगा, तो अब हम उसको ना इस इंप्रेशन देंगे, उसको भी हमें एज ए सूट देंगे, तो वो खुद देगा यार ये देखने कितने अच्छे लोग हैं, इनका इस्लाम इस चीज़ को सिखाता है, वो भाइयों का ख्याल रखते हैं। हमने कभी इसलिए सोचा ही नहीं, हम अपना सेल्फ इनके इस्लाम ये चीज प्रोवाइड यार आपको मैं मैं एक ना- बात कहूँ, हमने अपना मैं आपको इंप्रेशन ये बनाया कि वो बस इधर आ जाते, बस गरीबी है, मैं नहीं आता, कोई नहीं आता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हमारे ये जो मौलवीज़म जो हमने क्रिएट किया हुआ है, ये अगर ये जाके किसी नॉन मुस्लिम को जाके दें ना, यानी कि दावत दें कि आप इस तरह कर ले, तो माइट भी पॉसिबल कि वो उस चीज़ को कबूल करेगा। एंड अगर वो खुद अगर कुरान को पढ़ेगा ना, तो वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे अगर वो खुद पढ़ेगा। खुद पड़ेगा और हमारे जैसे मौलवी हैं हमारी जी, पहले भी एक दफ़ा इस बारे में बात हुई भी थी कि मतलब हम ना कुछ पैसे जोड़ के ना कुछ किया करेंगे, कुछ यार ऐसा। पता नहीं, हम इतने सोचते हैं, एनजीओ वाला एक जो है ना कि एक छोटा एक सा एनजीओ वाला हमने startup सोचा, जरूर ख्वाब लेंगे देखा ही था। इंशाल्लाह। सोएब हमने ना सब दोस्त पहले तो माशाल्लाह यहाँ पे बड़े दोस्त बैठते होते थे, तो हमने सोचा था ये कि यार कितना पैसा ज़ाया कर देते हैं ऐसे ही, कर ठीक है देते ना? हैं चलो यार में कोई ना कोई सोचो चीज़ 500 रुपया महीना भी एक शख्स अगर दे देता है, तो हम अगर 10 भी दोस्त हैं, चलो एक देख तो पक जाती है ना यार, जितनी भी पकती है सही है। पक तो जाती है ना यार, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ये मदनपुर चौक में कितने वो बैठे होते हैं, मजदूर बैठे होते आपको हैं, बहुत मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। सारा सपना के बारे कितने बैठे होते हैं, बैठे होते हैं ऐसे ही। जगह तो बहुत है यार। जगह तो बेबार है ना। हाँ, आपको ये चलो हर जगह यार पे किसी ना किसी किसी कोने पे जरूर एक जरूरतमंद मिलेगा। वल्लाहि लज़ीम, Psychology बस हमने इससे भी बड़ी नेकी पता क्या है? इससे बड़ी नेकी है वो पैसा जमा करें मेरी गली में, फरहान की गली में, किसी की भी गली में, हाँ जी। कोई वाइट कॉलर है ना जो यार शर्मिंदगी से मांग नहीं सकता, हाँ, जो लेकिन ना हकदार है, जो वो हकदार। हकदार है वो, पोश बंदा ठीक है ना। हाँ। रात को बंदा जाए, इन्वेलप बनाए, उसके अंदर पैसा डाले, जितना भी जमा हुआ है उसके दरवाजे के अंदर फेंक आए, ना उसको पता किसने दिया, किसने दिया? आपकी भी नेकी रह गई। जब उसके घर के छोटे बच्चे के कहा कि अपनी मम्मा को दिया हो, अब्बू किसी दिया को हो, पकड़ा उसको बच्चे या को वैसे ही कहा, फेंक दे हाँ। या किसी को भेज दे, या उसको पता नहीं लगे यार किसने दिया यार मुझे दिया। इसका रिवॉर्ड पता क्या है? क़यामत वाले दिन अर्श का साथ। अल्लाह के अर्श के नीचे 7 तरह के लोग होंगे, उनमें से एक ये है कि जो एक हाथ से सदका करे और दूसरा को पता भी ना लगे, पता भी ना लगे। वो ये है। ये लास्ट ईयर हमारा की टॉपिक रहा है। हाँ ये किया था ना मैंने डिस्कस, 7 पीपल अंडर द शेड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व हाँ, तआला। ये माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काफी एक डीप टॉपिक रहा डाउन था इस हमारा। पे जो है ना। हाँ, इसमें हमारे भी मसाइल आते हैं ना सारे। अच्छा, अब ये इसके जिम्मेदार मतलब हम नहीं है ना, हम मतलब ये चीज सोच सकते हैं कि अगला फिर उन पैसों का क्या करेगा, हम उसको जैसे मर्जी यूज करें। वो जैसे मर्जी यूज करे, हमारा हक हमारा- हो गया। हमने उसको दे देखो दिया, ऐसे हमें ही। पता लगा कि यार वो जरूरतमंद है। मिसाल के तौर पे मैं ये बात करता होता हूँ कि यार इसके इतने हकूक नहीं है मेरे दोस्त के, या इसके इतने हकूक नहीं है जितने मेरे हमसाये के। हम सारे ठीक है, मैंने एक बंदे को एक बात की थी, मैंने वो ना काफ़ी अल्लाह ने उसे अता किया था, ठीक है, आजमा रहा था या अता किया या रहमत या नेमत जो भी, तो वो ना उस चीज़ को दिखावा कर रहा था। मैंने उसको मेरे ना मुंह से अल्लाह ताला ने एक बात निकल भाई, मैंने कहा यार ये ना करो, तो ठीक है तुम्हें अल्लाह ने दिया है, अल्लाह तुम्हें इस पर खुश रखे, अल्लाह तुम्हें इससे ज़्यादा दे, मगर ये ना, वो किसी ग्रुप के अंदर बात हुई थी, तो मैंने इसे कहा कि यार ये ना करो। मैं कहा किसी गरीब के बच्चे ने ये देखा ना, एक तो अपने उस ज़िंदगी को कोसेगा, फिर अपने बाप को बुरा कहेगा, क्योंकि आजकल के बच्चों को क्या पता, क्या वही ना ग्रुप उसने तो ये कहना कि ये जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ ये तो मेरी है ही नहीं, ये तो मेरी है ही नहीं, ये तो ये मुझे ये सारी चीज़ें देने वाला तो मेरा बाप है। बाप क्या कर रहा है? बाप दे कुछ नहीं रहा, उसने अपने बाप को बुरा ही कहना। गरीब के बच्चे को नखरा आया कैसे? हाँ, गरीब के बच्चे को ये देख रहा आया कैसे? 16 घंटे फोन चला रहा है तू, प्रोग्रेस तेरी जीरो, तो कहता है कि जी निजाम बदलना है। ऐसे ऐसे तो नहीं ना होता। देने के सबसे पहले अपने सराउंडिंग्स देखने वो है चाहिए ये कि आप अपने इर्द गिर्द देखो। नहीं, इस पे यार करेंगे फोकस इस पे भी। ये बात है ना, ये माशाल्लाह असद जो वाली है ना, कि इतने दोस्त के हकूक नहीं है, या जितने जो है ना हमसायों हमसायों के हकूक हैं। साहबा कहते थे हम इतने हमसायों के हकूक निकल आए, हमें ये डर था कि विरासत में हिस्सा ना देना पड़ जाए हमसायों को, कि इतने जो है ना वो हमसायों के हकूक निकल आए। सर जो दीन आपको ये वाली तालीमात देता है कि अगर आपके घर में गोश्त पका है तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लो, शोरबा ज़्यादा हो जाए, कुछ अपने जो है ना वो हमसायों को भी भिजवा दो। अगर तुम्हारे घर सेब आए हैं तो उनके छिलके अपने दरवाजे पे ना फेंको,
کہ شاید ہمسایہ وہ نہیں لے سکتا اگر سیب, تو وہ کچھ چھلکے کے دیکھ کے یہ نہ سوچے کہ یار آج ان کے گھر سیب آئے تھے. حسرت, اس کے دل میں ایک حسرت پیدا ہو. اس لیول کا جو ہے نا وہ اسلام ایک دوسرے کی سینسٹیو ہے, ایموشنز کی قدر کرتا ہے. میں ہم یہ سمجھتے ہیں نا ہمارے جیسے نوجوان کرو یار, چلیے باہر کتے ہمارے جیسے نا, ہمارے جیسے جو نوجوان اس چیز چیریٹیبل کام کی بات کر رہا ہوں. ہمارے جیسے جو نوجوان اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین پہ آ گئے تو ہماری لائف بونڈ ہو جانی ہے, ہم سے کچھ کیا نہیں جانا, اور انہیں پتہ ہی نہیں نا, اب انہیں پتہ ہی نہیں نا کہ اس چیز نے, اب انہوں نے اس زندگی کا سانس نہیں لیا, انہوں نے اس چیز کی ایکسپیرینس نہیں کی. غلط ہے کہ امیج ہی غلط ہے ان کے, تصویر الٹی پکڑی. اب وہ جس نے بھی کریٹ کی ہے وہ چیز کو یار اینالائز انسان نے خود کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ غلط ہے, اور یہ بات بھی غلط ہے کہ کسی کے دل کے اندر یا ضمیر اس کا یہ کہ نہ کہ اسد یہ غلط ہے, اسد یہ غلط ہے. آپ ہر شخص سے بچ سکتے ہو, ہاں میں اس آپ کو اپنے ضمیر سے نہیں بچ سکتے. کسی نہ کسی پوائنٹ پہ, ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ آپ کا ضمیر آپ کو یار آپ ساری دنیا سے جھوٹ بول لو گے, آپ ساری دنیا سے جھوٹ بول لو گے, صرف دو چیزوں سے تم آج جھوٹ نہیں بول سکتے, ایک اللہ سے اور ایک خود سے. ایک خود سے. آپ کا اندر آپ کو جو ہے نا ٹائم ٹو ٹائم وہ چیز کا, اب کوئی چیز آپ سے ہو جاتی ہے, کسی کا آپ نے حق مار لیا, یا کچھ ویسے ہی کوئی غریب تھا اور جو ہے نا آپ اس پہ تلخ بول گئے یار, آپ نے نا آپ کو وہ چیز خود بھی جو ہے نا کوئی 2 ماہ بعد, 4 ماہ بعد, 6 ماہ بعد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ریلائز ضرور ہوتی ہے. جب یہ لڑائیاں ہوتی تھی نا فلاں ٹائم پہ میں نے یہ کیا, کمرے میں انسان میں نا کسی کو تھپڑ نہیں مار سکتا تھا, پر آج تک اللہ کا شکر ہے لڑائی ہوئی نا تو میں نے تھپڑ نہیں مارا, میں نے کسی کو فزیکلی اسالٹ نہیں کیا میں نے کسی کو. بھائی میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ یار میں نے کسی کو مارا, یار میں نے کیسے سوؤں گا یار میں رات کو آ کے. ایسا ہی ہے لوکی یار پتہ نہیں کداں. یار میں آپ کو بتاتا ہوں یار, میں آپ کو ایک بات یار دیکھیں, آپ ڈالے مارنا وہ کون مار دیتے بھائی, اب تو وہ راہ ہی نہیں ہے وہ والا, قتل کر جاتے ہیں, اور ڈالو قتل کر جاتے ہیں, وہ والا تو دور راہ ہی نہیں ہے اب تو قتل کر جاتے ہیں. موٹر سائیکل پہ پیچھے لکھا ہوا ہے ان کی گلی کا واقعہ چین اور چیز چکنا, تو میرے پڑھتے تو نہیں بندہ اکیڈمی میں ادھر ہی موٹر سائیکل ڈالتے مار کے نکل جاتے. ان کی گلی کا واقعہ ہے. ایک انکل نے آئی گیس کسی سے پیسے لینے تھے کسی سے پیسے لینے تھے, اس نے بندہ وہ انکل ہی مروا, دیکھو دینے نہیں تھے, یعنی کہ میں نے دینے ہو کسی کے, ٹھیک ہے, وہ جو کیوں مروائے, کیوں اپنے پیسے مروائے, اس نے لینے تھے پیسے کسی سے, وہ نماز پڑھ کے آ رہا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ, یا جو بھی لگتا تھا, دے نہیں رہا, اس کو مار دیا. اس نے لینے تھے. اس نے نا 2 کروڑ روپے لینا تھا مارکیٹ میں ایک بندے سے, ایک سوتر مارکیٹ کی بات ہے, پچھلی گلی میں رہتا ہے ہمارے. تو وہ جناب وہ اس نے کہا جی انہوں پیسے دینے پینے ہیں, بندے ہی فارغ کرو تسی. اس نے جناب ٹارگیٹ کلر بھیجے. میں بھی اسی ٹائم میں نے انکل کے ساتھ نماز پڑھی, پیچھے انکل کی نماز پڑھی میں نے مسجد سے, پتہ نہیں مجھے کیا, میں جلدی گھر آ گیا, مطلب میں وہ لیڈی آتا ہوتا ہوں, تو میں جلدی گھر آ گیا. تو جناب گھر آیا ہوں, تو ابھی میں گھر انٹر ہوا ہی تھا, تو پیچھے سے نا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا آگے, جو فلانے انکل کی جو ہے نا, وہ میں نام نہیں لیتا, فلانے انکل کی جو ہے نا ان کو گولی مار گیا, قتل کر. میں انہوں نے کہا گولی مار گیا کوئی, میں نے کہا ہے گولی مار گیا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار لاتے وجی ہوگی, باندھ وجی ہوگی, جس طرح وہ کرتے ہیں مزدور کر جاتے ہیں. تو صاحب میں نے تو موقع واردات پہنچے ہیں, تو انہوں نے کہا بھائی اتنی گولی ماری پیچھے سر چ پوری, بچنے کا چانس ہی نہیں, 1 شاٹ کیا اس نے بندے نے. ان کے ساتھ بچہ تھا, ان کا بیٹا بھی تھا ان کے ساتھ, اور بیٹا اتنا نازک طبیعت کا تھا نا بھائی, وہ شدید ٹراما میں رہا ہے. وہ مل ملتا ہوتا ہے ابھی بھی ماشاء اللہ, اب تو چلو بڑا ہو گیا, نہیں بڑا کیا ہو گیا, گرمیوں کی بات ہے, سال بھی نہیں ہوا. یہ بس وہی بات ہے نا, نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوگا پیسوں کی خاطر, ٹھیک ہے, آپ جو ہے خون ریزی بڑھ گئی نا, قتل کر تو ایک مارنے والے کو, قرب قیامت کے قریب نا, نہ مرنے والے کو پتا ہوگا کیوں مر رہا ہے, نہ مارنے والے کو پتا ہوگا وہ کیوں مار رہا ہے, بس فار دا سیک آف منی آپ جو ہے نا یہ کام پتہ بھی نہیں ہوگا. یار ایک قیامت سے ایک بات یاد ہے مجھے, میں نا کبھی بیٹھے ہیں کبھی اس طرح بات ہو نا, تو میرے دماغ میں ایک ہی بات چلتی ہوتی ہے کہ نا چلو جتنی جو سارا کچھ جو نظام چلتا آ رہا وہ آ رہا ہے, مگر اب یہ جو بھی چل رہا ہے نا یہ اینڈ ہے دنیا, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. آخری امت ہے نا, ہاں آخری امت ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, اینڈ ہی ہے, اینڈ ہے. اور جو ہم یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ابھی بات کر کے ہٹے کہ ہم 6 نوجوان کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں فنا ہو جانی ہے, اور وہ آخری وقت چل رہا ہے, تو اگر ہم اب بھی کچھ نہ کریں تو ہم سے زیادہ گولڈن اپرچونٹی رمضان بھی ہے, کوئی ایک عادت بنا لو, ہم نے کوئی ایک عادت بنا یار, وہی ہمارے, اور ہم ابھی سے پہلے ہم یہ جہنم جنت کا سارا واقعہ بھی سب بیان کر چکے ہیں. ہم صرف یہ ایک امیجن کر لیں کہ وہ زندگی ختم نہیں ہونی, ختم نہیں ہونی, نہ ختم, یہ تو زندگی کسی نہ کسی دن ایک نہ ایک دن آگے
خواب لگ جانا اسٹاپنگ کیوں ہے اس کا یہ ہو جائے گا. یہ تو ایک خواب کی طرح ہی ہے. ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ دنیا میں کتنی دیر رہے ہو, دن کا کچھ حصہ ہو گیا الا عشیۃ یا شام کا کچھ حصہ. آپ سے کیا ہے, میں مسافر ہوں بس اپنی سفر طے کر کے میں بھی چلے جاؤں گا. وہ میری مثال ایسی ہے ایک مسافر کی طرح کہ جو ایک درخت کے سائے کے تھوڑی دیر کے لیے رکا ہے اور پھر بعد میں اس نے اپنی منزل کو چل پڑا. دنیا کی مثال ہے, درخت اس کا گھر نہیں. الا عشیۃ او ضحاہا, دن کا کچھ حصہ رہے یا رات کا کچھ حصہ رہے بس دنیا میں ایسے دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں سوچ کے انسان کے خود ہی اپنے آپ کو نا یاشیاں جتنی بھی ہوتی مر جاتی ہیں. یار وہ سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے, یہاں پہ نا لوگوں کو ٹائم کا ہی نہیں پتا کہ ٹائم کیا چیز ہے. ٹائم مطلب ڈیپتھ کا نہیں پتا کہ یار جو گزر گیا وہ واپس نہیں ہے اس کی. میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں نا ایک جگہ سے نا جا رہا ہوں تو مجھے بڑی ایک عادت ہے بائک جب میں چلا رہا ہوں نا, نہیں میں اپنی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں شیخ اس میں کیا. تو نا میں بائک جب چلا رہا ہوں میری عادت ہے کہ میں نا ذرا آسمان اور یہ درخت وغیرہ میں بہت مجھے شوق سا بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں مجھے یہ بہت شوق ہے. تو نا وہ ایک شام کا نا یار کچھ ٹائم تھا تو سامنے ایسے کھیت اور وہ نا سن سیٹ ہو رہا اور میں نا ماشاء اللہ اللہ تیری قدرت. تو میرے دماغ میں ایک دم سے ایک چیز آئی کہ یار یہ 6:05 گزر چکے ہیں اور 6 ہو گئے ہیں, یہ کبھی نہیں آنے. اور یہ جو شام ڈھل رہی ہے یہ کبھی نہیں آنی. یہ ٹائم چلا گیا میرے ہاتھ سے, اس کو میں کیسے لاؤں گا. یہ تاریخ آ جائے گی, کل کے 6:05 آ جائیں گے, یہ دن نہیں آئے گا. میں ایک اسکالر نے کہا کہ میں نے وقت کی اہمیت نا بازار میں کھڑے اس برف فروش سے دیکھی جو آوازیں لگا رہا تھا کہ یار لے لو میرا سودا پگھلا جا رہا ہے, کوئی تو لے لو, برف پگھلی جا رہی ہے, کوئی تو لے لو اس کو. اس نے کہا انسان کی زندگی پگھلی جا رہی ہے اور اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. برف کی طرح اس کی زندگی پگھل رہی ہے. کیا ہی مانگا یار کسی نے. کتنے جو ہے نا کتنے اس نے جو گولڈن ورڈز جو ہے نا کہہ لو کہ یار کیا مشکل ہے, مجھے تو اس چیز کی بھی کبھی وہ نا یہی ہمارا موٹو ہونا چاہیے نا. کیا مشکل ہے اسلام نے, کیا دین میں کیا مشکل ہے. ہم 6 لوگ سچ بولنا, 6-7 لوگ ہیں. اور سر آپ 5 لوگ دین پہ آ جاؤ نا تو میرے لیے چلنا آٹومیٹکلی آسان ہو جائے گا. یہی نا ہم نے نا اب یہ نا ہم 6 لوگ ہیں, ہم نے اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ انتظار کریں کہ 5 آئیں تو 6واں ہو جائے. بس جنرل بات ایک آتا ہے نا مائنڈ سیٹ کہ بھائی آپ 5 ہو جاؤ پھر میں دیکھ لوں. میرے ساتھ والا تو آیا نہیں, آپ 5 ہو جاؤ پھر میں دیکھتا ہوں. تو میں بھی آ جاؤں. اس میں بیٹھوں سے دین پھیلتے ہیں, مطلب جیسے آپ سے اس سے چھوٹے ہوئے ہیں کتنا دار رقم سے دیکھو. اب ہم نے یہی کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ میں نا ایک سینس آف ایمپتھی پیدا کرنی ہے, ہمدردی. ایک اس میں اردو کا لفظ نہیں ہے لیکن اس میں انگلش میں نا ایک ہوتی ہے ایمپتھی. اردو عربی میں سے کہتے ہیں علم, مطلب رحم کہتے ہیں نا, رحم کہتے ہیں. اگلے کے لیے مطلب محبت پیدا کرنا نا, آسان الفاظوں میں کہہ رہا ہوں. تو ہم نے اپنا نا مطلب جو بھی نالج ہے اس طرح ہم روز ملا کریں گے, ہمارا بڑھے گا, ہمارا اخلاق بہتر ہوگا. ہم ایک دوسرے کو مالی سپورٹ کریں گے, جیسے آپ کہیں نا مل کے آپ نے ایک بنانا کام, اس طرح شروع ہوگا. اور اس طرح ایک دوسرے کا نالج, اس طرح آپ کا ہمارا نا انفلوئنس پھیلے گا. اس طرح بیٹھے سے شروع کرنا, اگر ہم اپنی کھیلتے رہیں گے نا تو یہ ہمارا اس طرح کبھی بھی ہم آخرت تک نا اتفاق میں برکت ہے. ہاں تو وہ نا اللہ نے کہا ہے نا کہ آپ کو جماعت کامیابی نا جماعت میں ہی ہے. اب اکٹھے ہو کے چلیں گے نا تو پھر ہی ہے. اب وہی نا ہم نے کہا نا کہ ہم سیلفش نہیں ہونا, تو یہی اسلام سے کیا یہ 4 چیزیں اسلام. دیکھیں میں نے جو اپنا جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے نا اس چیز کے اوپر, کہ جو میرے نصیب پہ لکھ دی گئی چیز نا وہ یہ نہیں لے سکتا. میرے ہاتھ سے چھین لے گا میں جو کھا رہا ہوں, اور اس کے نصیب اگر وہ چھین کے بھی کھائے گا تو اس کے نصیب کا ہے. میرے نصیب کا جتنا تھا وہ میں کھا چکا. عمر بن خطاب نے بھی کہا نا کہ مائی ہارٹ از ان پیس because what is written for me will reach me and what is not written for me will never reach me if the whole world gather around. جو چیز میرے لیے لکھ دی گئی ہے نا مجھے مل کے رہنی, جو چیز میرے لیے نہیں لکھی نا وہ مجھے بالکل بھی نہیں مل رہی, چاہے پوری دنیا کیوں نہ اکٹھی ہو جائے. ان کا ایک یہ بھی کوڈ ہے نا کہ یبن آدم انسان, کہ انسانوں کو یہ کہتے ہیں نا آدم کے بیٹوں کے حاسب انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کیا جائے. وزینوا اعمالکم قبل ان توزنوا, تمہارا اپنے اعمال کو تول لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں. وہ یاد ہے جو آپ نے خطبہ شیئر کیا تھا حرم کا, اس کی پنچ لائن یہ والی تھی, یہ کہ اپنے حساب کر لو اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کیا جائے, اپنے یہ اعمال کو تول لو. ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں, رمضان گزرا ہے, ہر انسان کو پتا ہوتا ہے وہ کتنے پانی, ایمان انسان اپنا جان لیتا ہے, ہر انسان کو پتا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ کا تولا جائے تو خود تول لو, ٹھیک ہو. میں وہ بھائی کی جو ہے نا بات جو کی تھی کہ جو ہے نا اکٹھے ہونے میں برکت ہے,
یہ تو ہمارا جو ہے نا پرسنل ایکسپیرینس بھی آپ سب لوگوں کا رہ چکا ہوگا, کیونکہ ہم جو ہے ٹھیک نا ہونا چاہیے ہمارا پرپز. جی ہم نے الگ الگ رہ کے دیکھا ہے نا, الگ الگ رہ کے دیکھا دیکھا ہے نا, کسی نے کیا کر لیا. کیا تھا میں دنیاوی بات کر لوں گی, یعنی کہ بزنس ماڈیول کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تو اگر تو سب بندے نے, ہر بندے نے, ہم میں سے 5-6 بندوں میں سے یا 12 بندوں کے کسی کے گروپ میں سے سب اکیلے اکیلے اپنی اپنی دوڑ لگا کے دیکھی ہے, کہاں تک پہنچے ہیں, آج آ کے پھر اسی پوائنٹ پر آئے ہیں نا کہ یار نہیں. اور اکیلا بندہ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا, مطلب سب کچھ نہیں کر سکتا اکیلا بندہ. یہی ہے وہی نا, اپنے اپنے عمر ڈھونڈو, ابو بکر ڈھونڈو, محمد والے کام کر دو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح ہی ملتا ہے. ہم اپنی اپنی کھیلنے آئے تو یہ تو اپنے کے لیے ہم آئے نہیں ہیں دنیا میں. اللہ نے کہا نا, حسن نے جمعے خطبے میں بھی آیت بولی تھی کہ لوگوں کے لیے آئے ہو کہ تم نے ان کے اچھائی کو کم دو, برائی سے روکو. یہ ہمارا ہر مسلمان کا حق ہے. بس یہ کہ ہم اس کے اندر ہی گھل جاتے ہیں برائی میں, ہم اس کو روکتے نہیں ہیں. جب تک آپ پہلے ہاتھ یہ فرض بھی ہے نا, پہلا ہاتھ بننا ہے بس برائی تو. مطلب آپ نے خود اکیلے تو نیکیاں نہیں نا کرنی, دوسروں کو بھی کہنا ہے, اس کی بھی پکڑ ہو جانی. سارا اکیلے نیکیاں کرنے پہ وعید ہے. دائیں نماز کو ڈاکی نہیں ماری. ایک بڑا واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص تھا, کر سکتے ہو اپنا چینل کھولو, اپنی ریکارڈنگ کرو, اپنا سیشن کرو. نہیں اس کا ایک واقعہ بھی تھا کہ ایک شخص تھا اور وہ جو ہے نا کہ بس اس نے کہا کہ میں دنیا سے کٹ آف ہو گیا ہوں, میں نے نا یہ نہ میں اس جگہ پہ رہوں گا اور نہ میں جو ہے نا ایسے وہ ماحول میں دیکھوں گا, چیزیں فیز آؤٹ کروں گا, میرے لیے مشکل ہوگی. وہ جو ہے نا ایک غار میں جا کے اور بیٹھ گیا, اور وہ وہاں پہ کئی سال تک جو ہے نا اس نے عبادت کی, نوافل ادا کیے, نیکیاں کرتا رہا, ہر چیز اس سے کی. قیامت کے دن وہ اس شخص کی بھی پکڑ ہوگی کہ تم نے تو علم سیکھ لیا, دین سیکھ لیا, سکھانا کس نے تھا, بتانا لوگوں کو بتانا کس نے تھا. کٹی میں بڑھ گئی. ہاں تو اس چیز سے بھی پکڑا گیا ہے. وہ ایک حدیث ہے وہ ایک نا گاؤں میں کہہ لیں, ایک وادی کے اندر ایک انسان تھا جس نے پلک جبتے بھی نا معصیت میں نہیں گزارا تھا. تو اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر دو اس لائن کو, گناہ میں نہیں گزارا ہوتا نا اس نے. ٹھیک ہے صحیح. نہیں پورا ایکسپلین کرو نا. کیا جبرائیل علیہ السلام, پلک جھپکنا یہ ہوتا ہے. اتنا بھی کسی شخص نے گناہ میں نہیں ٹائم گزارا اپنا, کسی کے ذاتی تقویٰ کی کیا مثال دینا. یعنی کہ یار تم 4 دفعہ جب نہیں تم نے آ گیا. اب اس نے ایک پلک جبتے بھی نا اس نے گناہ میں نہیں گزارا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا ساری اس گاؤں کو نا الٹ دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس وادی میں تو وہ تیرا بندہ جس نے پلک جبتے بھی معصیت میں نہیں گزارا, اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس پہ سب سے پہلے. کیونکہ جی جب میرے دین کی دھجیاں اڑی تھیں تو اس کے منہ پہ نا لال نہیں آیا, یہ ہے نا اس کا دل وہ غصے سے بھرا نہیں, اس کا یہ نہیں ہوا کہ میں یہاں پہ کچھ کروں, یہاں پہ کسی کو جا کے روکوں. اس نے اپنی ٹاکی ماری ہے کہ جی میں بس اپنی جنت کما لوں, اور وہ بھی اسے نہیں ملتی. اس میں یہی ہے نا, قوم کا بھی یہ حال ہے. فلسطینی ویڈیو آتی ہیں, گزاری میں کچھ کرنا ہے, 1 روپیہ نہیں بھیجنا انہیں, اور ہم باتیں سن لو. ابھی مجھے بھائی نے میسج پڑھایا ہے گروپ کے اندر سے, وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے یار کوئی نہیں, ہماری اب آپ کو ویڈیوز نہیں تنگ کی جائیں گی, ہم ہو جائیں گے شہید. فلسطین کا ایک کسی بھائی نے یہ میسج شیئر کیا ہے, آئندہ کے بعد آپ کو ہماری ویڈیوز نہیں تنگ کریں گی, ہم ہو جائیں گے. یار میں نا پرسنلی یہ بھی سوچتا ہوں, کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں دینا چاہیے, جیسے ہر مسجد کا ہوتا ہے یا دعوت اسلامی والے انہوں نے اپنے جو ہے نا باکس رکھے ہوئے ہیں یا چندہ باکسز ہوتے ہیں. مگر میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے, اچھی ہیں, مگر ایٹ لیسٹ جو ہے نا یہ اس کمیونٹی کو یہ چاہیے کہ یہ سارا اکٹھا کر کے تو جو ہے نا یہ ڈونیشن صرف اس کے لیے کریں, بجائے اس کے کہ پورے بازار سجائیں, ٹھیک ہو گیا, اور ایونٹس جو ہے وہ ذرا اٹینڈ کریں, ان ساری جگہ پہ وہ جو ہے نا پیسے لگائیں کہ جی ہم خوشی منا رہے ہیں. ٹھیک ہے منائیں آپ, اچھی بات ہے, مگر مجھے جو ہے نا پرسنلی ایک یہ بہت ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ, یعنی کہ مجلسیں کروا رہے ہیں آپ, 50 بندوں کی روٹیاں دے رہے ہیں, اپنے جو ہے نا قریبی اور دور کے اور تعلقات والے بندوں کو بلا رہے ہیں. تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ وہ سب جو ہے کوئی 1 دفعہ 2 دفعہ 3-4 دفعہ آپ جو ہے وہ ساری ڈونیشن اکٹھی کر کے آپ ادھر بھیجیں. یہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا کو بہت ہی کم بندے ہیں, بہت ہی چند بندے ہیں جو کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں. سر جی ہماری حکومت یہ کرنے آئی نا, یہ محفل لون دینا بند کر دینا. ہاں جی یہ محفل کا نا فارغ ہو جاؤ, میرا لون میں ان سے لنک وہ بھیجتے ہیں پیسے, لیکن وہ سیکریٹلی کرتے ہیں, اوپنلی کرتے ہیں. اب اوپنلی کریں تو اب یہ حکومت دل کرے تو
وہ چاکلیٹ انہوں نے ٹیکس لگا دینا اس پہ. ٹیکس لگا دینا انہوں نے, اور کیا کرنا ہے. ہماری وہی نا حکمران ایسے ہمارے حکمران ہی ایسے ہیں جی, حکومت ہی ہماری ایسی ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم غریب ہیں, ہم ایک آدمی لمبی بحث ہے حکومت کو چھیڑنا. یہ پولیٹکس میں آ جائے گا. نہیں نہیں, ٹاپک جو ہے نا ہمارا پالیٹکس بھائی سب سے بڑی سنت پالیٹکس. مطلب اب میں نے یہ بتایا نا کہ ہم نے پولیٹیکل اویئر ہونا دیکھو پالیٹکس کے ذریعے خلافت قائم ہوگی نا, مگر وہ ہو بھی تو ایک پازیٹیو وے میں. اب ادھر آپ کوئی خلافت بنا کے مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہم نے پالیٹکس کو دیکھا ہی گندے لوگوں کے ہاتھوں میں. گندے لوگوں کے ہاتھ. یہی بات ہے. اب آپ سر جی کوئی جو ہے نا بہت زیادہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے سچ بولنا ہے, اب وہ آپ ان کے خلاف بولتے ہیں. یہ ریکارڈ کیا جائے اس کا وہی نا, یہ میں پاک آرمی زندہ باد. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر آپ جو بولیں آپ کے, میں کہتا ہوں رات کو 2 بجے ہے بلیک فریگو لگے گا, روٹر بجیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, آپ سوئے ہوئے جو ہے نا. چلیں اللہ نے کہا جان میں نے نکال لی ہے, تو کس سے ڈر رہا ہے. چلیں جی, بہت اچھا ٹاپک رہا ہمارا آج کا. ہماری جو ہے نا پاک فوج زندہ باد. عاصم علی جنرل آپ گانا نہیں گا دیتے, جنرل عاصم منیر میں جن میری جان. جو ہے نا وہ جو ہے عاطف اسلم نے جو ہے نا اس دفعہ کوئی گانا اسی طرح کا 3 مارچ پہ ریکارڈ کر کے گیا. بہت ہی بھائی وہ یوز لیس گیا, بہت جو ہے نا اسے صحیح نہیں کیا, فلاپ ہو گیا. فلاپ ہو گیا. اچھی بات ہونی چاہیے. 80% جو ہے نا اسے ہیٹ ملی ہے اسی چیز سے. چلے جی, یہ تھا جو ہے نا وہ آج کا سیشن. سو آئی ہوپ کہ جو ہے نا وہ ون گیٹ موٹیویٹیڈ ٹوورڈز چینجز. آپ وہ انگلش والی لائن, وہ یہ والی لائن بول سلینگز والی یہ جو ہے نا وہ آج کا سیشن یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ہاں انشاءاللہ پھر جو ہے نا وہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بارک اللہ فیک, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.